کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے آگے بڑھنا ہے تو پڑھنا ہے۔ جی ہاں، آگے بڑھنا ہے تو پڑھنا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وہ ہستی ہیں کہ بچپن سے ہی آپ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ آپ کی والدہ آپ کو ایک دھوبی کے پاس بھیج دیتی ہیں، چھوڑ کر آتی ہیں کہ وہاں پر کچھ کام کرے گا، کچھ پیسے مل جائیں گے تاکہ گھر کا گزر بسر آسانی سے چل جائے۔ وہ گزرتا جاتا ہے، کچھ آپ ٹائم جاتے ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ دھوبی کے پاس۔ ایک مرتبہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علم کی مجلس میں آتے ہیں۔ وہاں پر علم کے موتی جب بکھرتے ہوئے دیکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہوئے لوگوں کی طلب دیکھتے ہیں، اور وہاں پر جو علم کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اتنی دل کو بھاتی ہے۔ اور آپ تصور تو کریں، امام اعظم ابو حنیفہ جیسے استاد ہوں، سبحان اللہ، تو کیفیت کیا ہوگی۔ آپ سننے لگ پڑتے ہیں، اب دل میں علم دین حاصل کرنے کی جستجو بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ روزانہ آتے ہیں، اور روزانہ کیفیت آپ کی یہ ہے کہ اب آپ دھوبی کے پاس نہیں، بلکہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، وہاں پر علم دین حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی والدہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جاتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں کہ اس کے سر پر والد کا سایہ نہیں ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ میرا یہ بیٹا کچھ کما کر لائے گا تو گھر کا نظام چلے گا۔ اب ہم بتائیں کہ کیا کریں، اس کی عادتیں تو یوں خراب ہو رہی ہیں کہ یہ اگر یہاں پر رہے گا تو کمائے گا نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ فرمایا، کہا کہ اے خوش بخت خاتون، اس کی علم حاصل کرنے کی جستجو دیکھ کر میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب تمہارا یہ بیٹا دیسی گھی اور باداموں کا حلوہ کھائے گا اور بہترین فالودہ کھائے گا۔ اچھا، یہ اس وقت کی بہترین غذا تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ہنسنے لگ پڑی اور کہا کہ آپ اتنے بڑے امام ہیں اور ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مذاق نہیں کر رہا۔ بہرحال آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ علم دین حاصل کرنے لگ پڑے۔ ایک وقت آیا کہ آپ عالم میں دین بن گئے، اور ایک عہدہ، قضاء کا عہدہ تھا، وہاں پر آپ کو عطا کیا گیا، وہ سپرد کیا گیا۔ اور خلیفہ نے ایک مرتبہ آپ کی دعوت کی، دعوت کر کے بلایا، اور باداموں کا اور دیسی گھی کا حلوہ لایا اور فالودہ لے کر آیا، اور کہا کہ حضور یہ بار بار ہم سے بنایا نہیں جاتا، بڑی محنت ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ آج اسپیشل ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو مسکرا پڑے۔ جب خلیفہ نے پوچھا، استفسار کیا کہ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کئی سال پہلے میرے استاد محترم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میری والدہ کو یہ کہا تھا کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ کا بیٹا باداموں کا اور دیسی گھی کا حلوہ کھائے گا اور فالودہ کھائے گا، تم اسے علم دین حاصل کرنے دو۔ کہا کہ آج میرے استاد محترم کی بات سچ ثابت ہوئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے چند باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ علم دین کی کتنی فضیلت ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ والوں کی نگاہ وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کی عطا سے آگے کے معاملات بھی دیکھ لیتے ہیں، اور دوسرا کمال یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے کی برکات بندے کو کتنی نصیب ہوتی ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیارے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو پھر کتنا بڑا مقام عطا کیا گیا، کتنا بڑا مرتبہ عطا کیا گیا کہ آج بھی لوگوں کی زبانوں پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہے۔ اور یہ وجہ کیا ہے، اتنا آگے کیسے بڑھ گئے؟
یقیناً پڑھنے کی برکت سے، علم دین حاصل کرنے کی برکت سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آگے بڑھیں تو ہمیں پڑھنا ہوگا، آگے بڑھنا ہے تو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ آئیے ہمارا ٹاپک ہوگا مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ماہ نامہ فیضان مدینہ ہے۔ میں یہاں سے آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کو خواہشات اور جنت کو تکلیف دہ باتوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ ہم نے سنا یہ جوامع الکلم احادیث میں سے ہے، یعنی ہے تو مختصر سے لیکن اس میں وسعت بہت زیادہ ہے۔ اس پر پھر آگے اس کی وضاحت کی گئی، تفسیر بیان کی گئی، اللہ اکبر۔ اس میں مدنی چینل کے ناظرین بہت کچھ ہے، بہت کچھ اس میں ہے۔ ایک ماہ نامہ فیضان مدینہ میں کیا کچھ ہے، کچھ اور کیا ہے؟ راشد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا بات ہے آپ کی راشد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ مرحبا مرحبا، ٹھیک ہے۔ جو تعارف فرما رہے ہیں تعارف کروا رہا تھا جی آج تو، اس میں مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں اور معاشرے کو جن موضوعات کی ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ المدینۃ العلمیہ کے علماء جو ہیں ماشاءاللہ اس پر کام کرتے ہیں۔ میں ایک آرٹیکل کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، کہ الحمدللہ شرعی مسائل سے متعلق دارالفتہ اہل سنت کے فتاوی جات ہوتے ہیں، پروگرامز بھی ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ایک پروگرام ہے احکام تجارت، جی قبلہ مفتی علی اصغر صاحب جو بڑے پیارے انداز میں مسائل کو آسان انداز میں بیان فرماتے ہیں، تو ان کا ایک یہاں پر آرٹیکل چھپتا ہے احکام تجارت کے نام سے، یہاں پر 13ویں نمبر پر ہے۔ تو یہ بڑے پردے سے تعلق رکھتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو درس نظامی کر رہے ہیں، جو علماء بن رہے ہیں، صرف ان کو ہی یہ مسائل سیکھنے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہر مسلمان کی یہ ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ تو الحمدللہ یہ ماہنامہ فیضان مدینہ جہاں دیگر ہمیں اخلاقی موضوعات کو سیکھنے کا باعث بنتا ہے، سکھانے کا باعث بنتا ہے، وہیں پر الحمدللہ فرائض علوم سیکھنے کا بھی یہ بنیادی ذریعہ ہے۔ شرعی مسائل سے آگاہی کے لیے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ماہنامہ فیضان مدینہ کا مطالعہ کیا جائے۔ اس میں ہر مہینے الحمدللہ مفتیان اہل سنت کے فتاوی جات آتے ہیں۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین اس میں مزید اگر کچھ بیان کروں تو بہت کچھ ہے اس میں، سبھی کے لیے ماشاءاللہ۔ رکن شورا کی بھی زیارت ہو رہی ہے، حاجی شاہد صاحب مرحبا کہتے ہیں حاجی صاحب کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب کیسے ہیں آپ؟ کیسے شاہد؟ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا آپ کیا کہیں گے ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے؟ الحمدللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے اندر تو بہت سارے مضامین ہوتے ہیں، بہت سارے ٹاپک ہیں، موضوعات ہیں۔ جی، اس میں میرا ایک اپنا مضمون بھی ہوتا ہے۔ جی، آپ کا مضمون آپ کی زبان سے سنیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے۔ واہ واہ، الحمدللہ عز و جل۔ اس میں تقریباً 1400 علماء، مشائخ، صحابہ اکرام، ان کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ ہر مہینے تقریباً 12 جو ہے وہ موضوع ہوتے ہیں، شخصیات کا ذکر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں سب سے پہلے صحابہ اکرام کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد علماء اہل سنت ہیں اور اولیاء کرام ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ علماء کا تعارف یہ بھی ایک علم کی صورت ہے، جی، اس کا ضرور مطالعہ کرنا۔ اچھا اس مرتبہ جو دسمبر کا ماہنامہ ہے، اس میں کن بزرگوں کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا؟ 2 صحابہ اکرام ہیں، حضرت عبداللہ بن مقداد، ان کا ذکر ہے، رضی اللہ، اور حضرت عبد الرحمن بن عبید اللہ قریشی، ان کا تذکرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اولیاء کرام میں سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں، خواجہ ابو احمد ابدال رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے شیخ ہیں، جی، شیخ محمد سعید سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی تعارف ہے۔ اور بہت سارے علماء کا ہے۔ علماء اہل سنت میں جو ہے وہ شیخ الاسلام حضرت امام قاضی ابو عامر محمد بن قاسم ہروی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بسا اوقات معلوم ہی نہیں ہوتا، لیکن 12 شخصیات پر ماشاءاللہ استاد محترم نے کام فرمایا اور رکن شورا نے، اور بڑے احسن انداز میں۔ بسا اوقات شاید ہم نے نام بھی نہیں سنا ہوگا جن شخصیات کا، اور وہ ہستیاں علماء اہل سنت کو دیکھیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے اتنا کام کیا اس ایک ماہنامہ فیضان مدینہ میں۔ اس کے علاوہ بہت کچھ ہے۔ عدنان شیخ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں عدنان بھائی کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، مرحبا۔ کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ ماشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، بالکل لٹا رہا ہے جی۔ اس میں ماشاءاللہ کئی عنوانات ہیں، اور خاص کر یہ جو مہینہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، واہ، اس میں موجود ہے کہ
सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की आरज़ू में भी और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की फ़रासत और मामला फ़हमी, वाह, इस पे 2 उन्वान मौजूद हैं। और इनकी शान तो ऐसी वराल वरा है, ऐसी आला है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ग़ज़वे तबूक का मौका था, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया है कोई जो अल्लाह के राह में माल खर्च करे, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अपने घर का सारा माल जमा करते हैं वाह, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं वाह, और कुल माल पेश करते हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सिद्दीक़ कुछ घर वालों के लिए छोड़ के आए हो? अर्ज़ की आका उनके लिए अल्लाह उसका रसूल काफ़ी। वाह वाह वाह। मैं चाहूँगा अदनान भाई आप तो शेर सुना देना हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनक़बत में। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का, बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर। माशाल्लाह, मैं चाहूँगा आप तशरीफ़ रखें उस्ताद साहब, राशिद भाई आप भी तशरीफ़ रखें। माशाल्लाह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट महनामा फैज़ान मदीना महरोज़ मदनी साहब, मरहबा मरहबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं महरोज़? ठीक है आप? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। महनामा फैज़ान मदीना के हवाले से महरोज़ भाई हमारी कुछ गुफ्तगू चल रही थी। माशाल्लाह मैं सुन रहा था जी, तो आप क्या कहेंगे महनामा फैज़ान मदीना के हवाले से? आप तो माशाल्लाह हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं महनामा फैज़ान मदीना मैं के। तो आपको जो है ना कहूँगा कि आप ही की ज़बान में मैं ये शेर सुनूं। मेरी ज़बान में? मैं चाहूँगा कि अगर अदनान भाई की ज़बान से सुना जाए तो व्यूवर्स को भी मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल सुनाएं। और महनामा फैज़ान मदीना के लिए इंशाल्लाह आज बात भी होगी, आज टॉपिक भी ऐसा है। जी जी कुछ पढ़ने पढ़ाने की भी बातें होंगी, महनामा फैज़ान मदीना की भी बातें होंगी जी। और मदनी चैनल के नाजरीन के लिए खुशखबरियाँ भी होंगी। अच्छा, महनामा फैज़ान मदीना पर शेर, सुभान अल्लाह। महनामा फैज़ान मदीना धूम मचाए घर घर घर, महनामा फैज़ान मदीना धूम मचाए घर घर, या रब जाकर इश्क नबी के, या रब जाकर इश्क नबी के जाम पिलाए घर घर घर, महनामा फैज़ान मदीना धूम मचाए घर घर, महनामा फैज़ान मदीना धूम मचाए। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, इसमें मज़ीद क्या क्या है इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह महनामा फैज़ान मदीना के हवाले से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसके अलावा भी इंशाअल्लाह इल्म दीन हासिल करने के हवाले से, मुताला के हवाले से आप बहुत कुछ सीखेंगे इंशाअल्लाह। आज आप देख रहे हैं प्यारी प्यारी शख्सियात, रुकन शुरा की भी आपने ज़ियारत की माशाअल्लाह, महरोज़ मदनी भाई की भी आपने ज़ियारत की, राशिद अली भाई की भी आपने ज़ियारत की और अदनान शेख भाई भी इंशाअल्लाह हमें कलाम साथ सुनाते रहेंगे। हम आपको बताएंगे कि महनामा फैज़ान मदीना कितनी ज़बानों में है, किस तरह आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं और ये सारा इंशाल्लाह प्रोसेस कुछ तो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इंशाल्लाह मजीद भी आगे हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ मजीद इसमें क्या क्या है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, ख़वातीन के लिए, दीगर जो ताजिर हज़रात हैं उन सब के लिए बाकायदा मज़ामीन है। हर माह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहनुमाई की जाती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बात बिल्कुल शुरू में कहना चाहूँगा, आपने कहा जुड़े रहिए, बाज़ औक़ात यूँ होता है जो टॉपिक चल रहा होता है व्यूअर को ऐसा लग रहा होता है मेरे मुतालिक नहीं है, ये किसी और के मुतालिक हो रही है, किसी और अफराद, किसी और तबके के मुतालिक हो रही है। तो व्यूअर से मेरी गुजारिश है कि आप थोड़ी देर देख लें इंशाअल्लाह। आखिर तक तो शाह साहब ने रिक्वेस्ट की है, माशाअल्लाह हुक्म दिया है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा आप 15-20 मिनट, आधे घंटे ज़रूर देखें। मुझे उम्मीद है कि आपके काम की बात होगी, आपकी फैमिली के काम की बात होगी, आपके बच्चों के काम की बात होगी, आपकी दुनिया और आखिरत संवारने की बात होगी इंशाअल्लाह। पहले हम पैगाम कुरान सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, कलाम सुनेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट है पैगाम कुरान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह की पनाह मांगता हूँ मैं शैतान मरदूद से।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اگر سائل کو کچھ نہ دیا جائے، مانگنے والے کو کچھ نہ دیا جائے، تو اس سے اچھی بات کہی جائے اور خوش خلوقی کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ جواب دیا جائے جو اسے ناگوار نہ گزرے. اور اگر وہ سوال میں اصرار کرے یا زبان درازی کرے تو اسے درگزر کیا جائے. سائل کو کچھ نہ دینے کی صورت میں اللہ اکبر اس سے اچھی بات کہنا اور اس کی زیادتی کو معاف کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد اسے آر دلائی جائے یا احسان جتایا جائے یا کسی دوسرے طریقے سے اسے تکلیف پہنچائی جائے. اللہ اکبر. آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا گیا واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات کو بیان کیا گیا. ایک کہ وہ بندوں کے صدقات سے بے پرواہ اور گناہگاروں کو جلد سزا نہ دے کر حلم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے؟ اس آیت میں ہمیں نصیحت ہے کہ اللہ پاک غنی، بے پرواہ ہو کر بھی حلیم ہے، یعنی حلم فرمانے والا ہے، کہ بندوں کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. اور تم تو ثواب کے محتاج ہو، یعنی بندے تو اللہ پاک کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنے کے محتاج ہیں، لہذا تم بھی فقراء اور مساکین اور اپنے ماتحتوں کی خطاؤں سے درگزر کیا کرو. اللہ اکبر. حلم سنت الہیہ بھی ہے اور سنت مصطفیہ بھی ہے. سبحان اللہ. کیسے پاکیزہ اخلاق کی کیسی نفیس تعلیم دین اسلام دے رہا ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہی ہے پیغام قرآن. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہ پاک قرآن پاک کے نور سے ہم سب کو منور فرمائے. قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے ہیں آج ہمیں عدنان بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں. جی عدنان بھائی، آج کون سا کلام سنا رہے ہیں ہمیں؟ کلام اعلیٰ حضرت ہے. واہ. زمین و زماں تمہارے لیے، واہ. مکین و مکہ تمہارے لیے. محبت حضور کی بارگاہ میں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے. بنے دو جہاں تمہارے لیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تعریف جو میں کرتا ہوں
خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، میری لغت میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، میری لغت میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، داخل نظام تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے داخل نظام تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے داخل تمہارے لیے داخل زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے ہم آئیں یہاں تمہارے لیے، ہم آئیں یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، تمہاری چال تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، تمہاری چال تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، مکھ چلت بدے شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلفت حق مستانی، مخمور اکھیں ہمت بھریا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا خط جانے جہانا کا، سچ آقا میں رب دی شان تھا، جس شان شانہ سب بڑھیا، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سمک و سمک، زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل، رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل، حکومت کل ولایت کل، حکومت
کیا تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم خلیل النجی بصیر و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی خلیل النجی بصیر و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھری بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم سبا چلے کہ باغ بھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے سبا 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 وہ چلے کہ باغ بھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے سبا وہ چلے کہ باغ بھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے ریوا کے تلے سلام کھولے ریوا کے تلے سلام کھولے رضا کی سبا تمہارے لیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وصحبه وبارك سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی۔ عدنان بھائی نے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کلام اعلیٰ حضرت یہ سنایا ہے، زمین و زماں تمہارے لیے، اللہ اکبر۔ حقیقت یہی ہے، یہ جو کچھ بھی ہے صدقہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حضور کے صدقے ہی اللہ پاک نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے، اور اللہ پاک کرم فرمائے اور ہمیشہ ہماری زندگی حضور کے احسانات کو مانتے ہوئے گزرے۔ جی ہاں، حضور کے احسانات کو مانتے ہوئے، پھر جب احسانات کو مانتے ہوئے حضور کی محبت میں، حضور کی اطاعت میں، حضور کی اتباع میں، سنت مصطفیٰ کے مطابق ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہ زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ نے چاہا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ سعادت پانے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، ہمیں دین اسلام کی سمجھ کیسے آئے گی، دین اسلام کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کی چند صورتیں۔ سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہم خود علم دین حاصل کرنے والے بن جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں آسان سے آسان انداز آج کے دور میں چاہیے کہ کس انداز میں ہم علم دین کا ڈیروں خزانہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے دین کے بارے میں، اپنی ضروریات کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے الحمدللہ رب العالمین پیاری پیاری تحریک ہے ہماری الحمدللہ دعوت اسلامی، مختلف پلیٹ فارمز عطا کرتی ہے۔ آپ عالم بننا چاہتے ہیں، آئیے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیجئے۔ آپ اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں، آئیے اپنے بچے کو آپ مدرسۃ المدینہ میں بھیجیے۔ اگر آپ خود عالم بننا چاہتے ہیں، آپ بھی جامعۃ المدینہ کے دروازے کھلے آپ کے لیے، آپ آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی مصروفیت ایسی ہے کہ آپ نہیں آ سکتے، صبح کی ٹائمنگ میں نہیں آ سکتے، الحمدللہ فیضان آن لائن ہمارا ادارہ بحمدللہ تعالی آن لائن کئی کورسز مختلف اقسام کے الحمدللہ یہ کروا رہا ہے۔ ایک تو یہ ذریعہ کہ ہم خود حاصل کرنے والے بن جائیں، پھر دوسرا ایک یہ ذریعہ ہے کہ ہم اپنے علم میں اضافے کے لیے کیا کریں۔ اس کے لیے ہوتا ہے خارجی مطالعہ کرنا ہوتا ہے، دیگر مطالعہ۔ بڑا
پیارا یہ سلسلہ ہے ماہنامہ فیضان مدینہ. یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، میں آگے چل کے مزید اس میں آپ کو عرض کروں گا کہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں کیا کیا ہے. اچھا صرف ہم اس کی یہ کیفیت کو ہی دیکھیں نا، آپ اس کی بائنڈنگ وغیرہ کو دیکھیں، کتنے پیارے اس کے کلرز ہیں. اچھا اس میں وظائف آپ کو اس میں مل جائیں گے. اچھا اس میں جیسے اب پہلے پیج پر ہی آپ آئیں نا، آپ سب سے پہلے دیکھیں فراڈ دھوکے سے حفاظت کے لیے. فراڈ اور دھوکے سے حفاظت کس کو نہیں چاہیے؟ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دھوکے سے محفوظ رہوں، فراڈ سے میں بچ جاؤں. آپ یہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ لکھا ہے فراڈ اور دھوکے سے حفاظت کے لیے، آپ کو یہاں سے مل جائے گا. اچھا گھر میں جھگڑے ہوتے ہوں تو کیا کریں؟ یعنی کہ کتنے گھروں میں یہ مسئلہ ہے، یہ آزمائش ہے کہ وہ پریشان ہیں، گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، کیا کیا جائے؟ ماہنامہ فیضان مدینہ آپ کو وظائف بیان کر رہا ہے، حل بیان کر رہا ہے. اچھا اس کے بعد ہے ہائی بلڈ پریشر کے لیے کہ مریض کو کیا کرنا چاہیے. یعنی کتنے افراد کہ جو آج اس مرض کا شکار ہیں. آپ کو صرف ایک، ابھی میں پورے ماہنامہ فیضان مدینہ کے پورے کی بات نہیں کر رہا، ابھی تو صرف پہلے پیج کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کو کیا کچھ مل رہا ہے. اچھا غربت کا روحانی علاج کیا ہے، غربت سے کا روحانی علاج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. شاہ صاحب ابھی فیضان مدینہ شروع نہیں ہوا، ابھی آپ بیک ٹائٹل ہی دکھا رہے ہیں صرف. ابھی تو صرف بیک ٹائٹل ہی دکھا رہے ہیں. بہت اس پہ محنت ہوتی ہے، کئی علماء اکرام مل کر رہے ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. آپ کی جستجو بھی باقی رہنی چاہیے کہ مزید اس میں کیا کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے. جیسے میں روز بھائی نے شروع میں کہا تھا، آپ کچھ دیر ہمیں سنیے گا، آپ کو لگے گا کہ انشاءاللہ ہمارے لیے اس میں بہت کچھ ہے. آج آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ بکنگ کیسے کروا سکتے ہیں، بکنگ کا کیا پروسیس ہوتا ہے. انشاءاللہ میری نیت ہے، چونکہ دسمبر آ چکا ہے، یہ ہفتہ ماہنامہ منایا جاتا ہے. انشاءاللہ میں نے آج اپنی بکنگ بھی کروانی ہے اور ہمارے بکنگ والے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ آن لائن ہم بکنگ کی طرف بھی بڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس کے علاوہ مدنی چینل کے ناظرین، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت، قربان جاؤں امیر اہل سنت پر، امیر اہل سنت نے اس پر دعا بھی دی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ یا رب المصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی ماہنامہ فیضان مدینہ کی کم از کم 1 سال کے لیے بکنگ کروائے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائے، اور یا اللہ پاک جو بھی میرا مدنی بیٹا یا مدنی بیٹی اس ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ اور ترغیب کے معاملے میں حصہ لے، ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور ایمان کی سلامتی کی مہر لگا دے. اس سے پہلے موت نہ آئے جب تک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں جلوہ نہ دیکھ لیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. ولی کامل کی دعا بھی مل جائے گی انشاءاللہ. حصہ ولی کامل کی دعا سے پانے کے لیے آپ نے نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کروائیں گے. کیسے کروائیں گے؟ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. رکن شروع کی طرف بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے تو مطالعہ کے حوالے سے، علم کے حوالے سے کہ کتاب کے ساتھ دوستی کیسی ہونی چاہیے صاحب؟ الحمدللہ عز و جل کتاب جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. واہ. اور علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کتاب سے دوستی تو کرنا پڑے گی. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی اور دیگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی علم والوں کے درجات کی بلندی کی خوشخبری فرمائی. چنانچہ سورۃ مجادلہ کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے، جس کا ایک حصہ ہے والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ پاک ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرمائے گا. اور اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی پیارا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت پر غور کرو اور سمجھو اور علم کی جانب راغب ہو جاؤ کہ اللہ پاک علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا اگر ہم اپنے درجات کی بلندی چاہتے ہیں دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، تو پھر ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا. اور علم حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ جو ہے وہ کتاب بھی ہے. واہ. حضرت شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اربع خصال ترفع العبد، یعنی اللہ پاک 4 چیزوں سے چار خصوصیات بندے کی ایسی ہیں جی کہ جس کی وجہ سے بندے کو اللہ پاک بلندی عطا فرماتا. فرمایا العلم، الادب، الامانۃ، العفت. یہ فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں جس سے انسان کو بلندی ملتی ہے. واہ واہ واہ. وہ پہلی بات ارشاد فرمائی علم ہے. جی. دوسری بات فرمائی ادب ہے. امانت اور پاکیزگی کی وجہ سے انسان کو بلندی نصیب ہوتی ہے. کیا بات ہے. تو اگر ہم بلندی چاہتے ہیں دنیا و آخرت میں تو ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا. جی. اور علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کتاب کا مطالعہ کرنا ہوگا. کیا بات ہے. اور کتاب میں بہترین کتاب اور سب کے لیے رہنما کتاب تو قرآن پاک ہے. سبحان اللہ. اور اللہ پاک نے قرآن پاک کا بھی جو ہے وہ ذکر کتاب کر کے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. واہ.
کہ بلند مرتبہ کتاب جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں. کیا بات ہے. تو اس لیے ہمیں، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قید العلم بالکتابہ. کیا بات ہے. یعنی علم کو کتاب میں قید کر لو، یعنی لکھا کرو. سبحان اللہ. تو اگر ہم اپنا علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کتاب سے محبت کرنا ہو. جی. اور زمانہ جانتا ہے کہ جو کتاب سے محبت کرتا ہے اللہ پاک اسے علم بھی عطا فرماتا ہے. واہ واہ. اور آج کیونکہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے سلسلہ ہو رہا ہے، تو یہ بھی کتاب ہی ہے. رسالہ جو ہوتا ہے ہر مہینے آتا ہے اور رنگ برنگے مضامین آتے ہیں. پہلا مضمون ہی قرآن پاک کے بارے میں ہے. تو قرآن پاک سے رہنمائی جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں تو ماہنامہ فیضان مدینہ کا پہلا مضمون پڑھیں. دوسرا مضمون جو ہے وہ احادیث مبارکہ کے بارے میں ہوتا ہے. اور ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی تیاری میں اسلامی بھائی کئی مہینوں سے مصروف ہوتے ہیں. اور کئی مہینے محنت کرنے کے بعد یہ رسالہ چند صفحات ہیں دیکھا جائے تو، لیکن اس میں سینکڑوں کتابوں کے حوالہ اجات بھی موجود ہوتے ہیں. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہر بات با حوالہ ہو. یعنی کوئی بھی بات ہوگی تو اس کا حوالہ بھی ساتھ ہی مینشن کر دیا جائے گا. تو یوں سمجھیے کہ ایک ماہنامہ لے کر آپ کئی کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں. جی. تو لہٰذا کتاب سے محبت کرنی چاہیے اور یہ علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور نصیب والے ہیں جو مطالعہ کرتے ہیں. کیا بات ہے. محبت، مطالعے سے محبت کرتے ہیں. کہا جاتا ہے نا کہ ریڈرز آر لیڈر. جی. کہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ ایک وقت آتا ہے لیڈر بن جاتے ہیں. کیا بات ہے. کیا تو بات. آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں. زمانہ اس کو دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، معلوم بھی ہے کہ جو پھر پڑھتا ہے وہ لیڈر بنتا ہے، اور جو پڑھائی سے اپنا دل چراتا ہے پھر آپ دیکھ لیں کہاں سے کہاں تک بندہ پہنچ سکتا ہے. اور آپ زیادہ بہتر جانتے بھی ہیں یہ جو پڑھائی سے. جی. ریڈرز آر لیڈرز. جی. یہ جو ہے ذرا آپ دیکھیں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتب. اللہ اکبر. تو لیڈر ہی نہیں بنتا، ریڈر کتب بھی بنتا ہے. اور حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد بھی میں یہاں پہ بیان کر ہی دوں. جی. بڑا پیارا ہے. امام اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے مقام پہ کیسے پہنچے، تو آپ نے دو باتیں ارشاد فرمایا، دو وجوہات سے. جو نہیں آتا تھا وہ سیکھنے میں کبھی شرم نہیں کی. اچھا. اور جو سیکھا وہ دوسروں کو سکھاتا چلا. اللہ. یہی دعوت اسلامی کی سوچ ہے، یہی امیر اہل سنت کی سوچ ہے کہ سیکھو بھی اور سکھاؤ بھی. اور ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہے بالخصوص سیکھنے کے اعتبار سے، جی ثاقب بھائی، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، جی، لیکن وہ یک دم نہیں ہوتا، فوراً نہیں ہوتا، چٹکی بجاتے میں نہیں ہوتا. یعنی کوئی گھول کے نہیں پلا سکتا. گھول کے نہیں پلا سکتا. سبحان اللہ، اللہ آپ کو برکت دے. تو چیزیں نا تھوڑا تھوڑا قطرہ کر کے ہی ہوتی ہیں. علم بھی ایسے ہی آتا ہے. کیا بات ہے. ہاں، اللہ پاک جس کے لیے آسانی چاہے تو کوئی اللہ کا ولی اسے سینے لگائے، گلے لگائے، معانقہ کرے اور اس کے سینے میں علم بھر دے اپنے روحانیت سے، علم لدنی بھر دے، وہ ایک جدا بات ہے. لیکن عام حالات میں جیسے ہر کسی کا پرائز بونڈ نہیں لگتا، بلکہ محنت مشقت کر کے ہی مال و دولت کمانا پڑتا ہے، قسمت لگتی ہے. جی. تو ایسے ہی علم کا بھی مزاج ہے کہ علم بھی جو ہے نا وہ قطرہ تھوڑا کر کے آتا ہے، تدریجاً آتا ہے. اور ماہنامہ فیضان مدینہ کی ایک خصوصیت یہ ہے جو ابھی آپ نے بات کی تھی اور رکن شورا نے بھی بات کی کہ اس کے 64 صفحات میں کم و بیش 35-40 مضامین آ جاتے ہیں، چھوٹے بڑے کر کے سارے ملا کے نا. تو 64 صفحات میں 35 مضامین کا مطلب یہ ہو گیا کہ کوئی مضمون آدھے صفحے کا، کوئی 1 صفحے کا، کوئی 1.5 کا، کوئی 2 کا. بہت کم مضامین ہوتے ہیں جو اس سے اوپر جاتے ہیں. تو یہ پڑھنا آسان ہے، اس کا 2 صفحوں کا پڑھنا آسان ہے. تو پڑھتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے. پڑھنے کے فوائد ہیں کچھ مطالعہ کے، کیا ہیں فوائد راشد بھائی؟ مطالعے کے تو بہت سارے فوائد ہیں. ایک فائدہ بتاؤں میں جو راشد بھائی صاحب نے پوچھا، تو راشد بھائی کا فائدہ بتاؤں. پڑھنے کا فائدہ یہ بندہ مدنی چینل پہ ایسے بیٹھتا ہے. کیا بات ہے. واہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے حسن زن کی لاج رکھے. شاہ صاحب، مطالعہ جو ہے اس کی افادیت، اس کے فوائد سے کوئی عقل مند ذی شعور جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا. یہاں بنیادی بات میں ذکر کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیں، دنیاوی علوم، دنیاوی فنون کے اعتبار سے بھی آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے یا کسی پوزیشن کو اختیار کرنا ہے، کسی رینک پر آنا ہے، کسی سیٹ پر آنا ہے، تو اس کے حوالے سے جو بنیادی اس کی معلومات ہے اس کا آپ کے پاس ہونا یہ ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ نے روڈ پر گاڑی چلانی ہے
ڈرائیونگ کرنی ہے تو اس کی بھی پوری لرننگ موجود ہے کہ اس کے اصول ہیں اور اس کو پڑھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے، اس کے مطابق پھر اس کی مشق کی جاتی ہے، پریکٹس کی جاتی ہے، پھر لائسنس وغیرہ جاری کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی ادارے میں آپ نے کسی مقام پر آ کر کوئی کام کرنا ہے، دنیاوی اعتبار سے کوئی کام ہو سکتا ہے، تو اس میں بھی اس کی جو بنیادی معلومات ہے اس کو حاصل کیے بغیر آپ کو وہ منصب عطا نہیں کیا جائے گا۔ تو دنیاوی مثالوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی سیکھنا سمجھنا یہ ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد اس کام کو بندہ بخوبی نبھا سکتا ہے اور اس معاملے میں اس بندے پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو دنیاوی معاملات ہیں۔ اگر ایز اے مسلم ہم دیکھیں تو ہر مسلمان پر ایک دینی ذمہ داری ہے، اور وہ کیا ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ او کما قال، کہ ہر مرد و عورت جو مسلمان ہے، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے، اور یہاں علم سے مراد جو علم کا مصداق ہے وہ علوم شرعیہ ہیں، بندے کی جو دینی ضرورت ہے اس سے متعلق جو علوم ہیں وہ مراد ہیں۔ اب علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اگرچہ بظاہر اس کا معاشرے میں مذہبی تشخص نہ ہو، ایک مذہبی وضاقتہ نہ بھی ہو، لیکن چونکہ وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اب اللہ رسول کے احکامات کو سمجھنا، اس کے والے سے لرننگ اس کے لیے لازم ہے۔ تو علم حاصل کیسے ہوتا ہے؟ اس کے بنیادی مؤثر 3 ذرائع ہیں جو ہمیں 14 صدیوں میں نظر آتے ہیں کہ ہماری امت کے علماء نے، اکابرین نے ان 3 رستوں کو، طریقوں کو اختیار کر کے علم حاصل کیا۔ امام اہل سنت نے بھی جو تفصیلات بیان کی، پہلا جو طریقہ ہے علم کو حاصل کرنے کا وہ ہے درس و تدریس، کہ باقاعدہ کسی استاذ کے پاس جا کر علم دین حاصل کیا جائے، قرآن و حدیث وغیرہ کی معلومات سیکھی جائے۔ اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے افواہ رجال، یعنی کہ جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، ان کی گفتگو سن کے، ان کی باتیں سن کے، ان کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کیا جائے۔ اور تیسرا جو بڑا مؤثر اور بڑا پختہ ذریعہ ہے وہ ہے کتب بینی، یعنی کہ کتابوں کا مطالعہ کرنا۔ یہ تمام ادوار میں ہم دیکھتے ہیں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے قرآن و حدیث کے علوم کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے جو امت کے اکابرین نے بھی رستہ اختیار کیا، ان میں سے بنیادی چیز کیا تھی؟ کتاب لکھنا، کتاب پڑھنا، کتاب پڑھانا، کتاب سمجھنا اور سمجھانا۔ تو مطالعے کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مطالعہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو لفظی اعتبار سے ہم دیکھیں تو کسی چیز سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے، یعنی کسی چیز کو سمجھنے کے لیے غور سے اس کو دیکھنا، یہ مطالعہ ہوتا ہے۔ اور اگر ٹرمینالوجی میں دیکھیں، اصطلاح میں دیکھیں تو مطالعے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تحریر کے ذریعے مصنف یا مؤلف جو کتاب لکھنے والا ہے اس کی مراد کو، اس کے مافی ضمیر کو سمجھنا۔ تو اللہ پاک ہمیں مطالعے کا ذوق و شوق نصیب فرمائے۔ مہروز بھائی نے جیسے بات فرمائی، یہ بڑی اہم بات ہے، بنیادی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے کو نعمتیں عطا کرتا ہے، بندہ جو چیزیں حاصل کرتا ہے دنیا میں، وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ہے وہبی۔ وہبی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اپنی کوشش اور ایفرٹ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے، جیسے کہ کسی کا حسن و جمال ہے، کسی کی ذہانت ہے، ٹھیک ہے، اور بھی اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، ماشاءاللہ۔ تو اور ایک ہوتا ہے کسبی، ایک نعمت کسبی ہوتی ہے۔ کسبی کا مطلب یہ ہے کہ مل تو رب کی طرف سے رہا ہے، یہ رب ہی کا فضل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب میں اس نعمت کے حصول کے لیے بندے کی کوشش کو ضروری قرار دیا ہے۔ علم ان نعمتوں میں سے ہے جس کو کسبی کہا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے پر کرم فرمائے اس کو علم لدنی عطا فرمائے، یعنی بغیر ظاہری کوشش اور سیکھے اس کے سینے کو علم سے منور کر دے، لیکن ایسا ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا۔ عام پریکٹس یہی ہے کہ بندہ جب سیکھتا ہے تو اس کو آتا ہے، روایت میں آتا ہے انما العلم بالتعلم۔ اب یہ تعلم باب تفاعل ہے، اور اہل علم سمجھتے ہیں کہ یہ باب تفاعل کا ایک خاصہ کیا ہے؟ تکلف۔ اس میں از خود انسان کو کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو انما العلم بالتعلم کا مفہوم یہی بنے گا کہ علم سیکھنے ہی سے آتا ہے، اور علم کے سیکھنے کا بنیادی ذریعہ کتب بینی ہے، مطالعہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ کیا بات ہے جی، بڑے آسان انداز میں ماشاءاللہ آپ نے اس کو لیا، مطالعہ کو لیا۔ واقعتاً مطالعہ کی جو ضرورت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس سے کون اپنا جی چرا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ کچھ مہروز بھائی نے بزرگان دین کے حوالے سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہا، اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے پڑھا ہے پھر وہ لیڈر بنے ہیں، اللہ پاک نے انہیں مقام اور مرتبے عطا فرمائے، اور جو دین اسلام کو جنہوں نے پڑھا، خصوصیت کے ساتھ اگر ہم یہ بات کریں کہ دین تو پھر بلندیاں عطا فرماتا ہے نا۔ اللہ، آپ جب رب کا دین حاصل کرتے ہو تو پھر اللہ پاک خصوصی کرم فرماتا ہے۔ اچھا مہروز بھائی،
آپ ماشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کو دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں مدنی مرکز دیکھ رہے ہیں اور رکن شورا دیکھ رہے ہیں. اچھا الحمدللہ میں خدمت سر انجام دے رہا ہوں. اچھا کیا کہیں گے کہ ماہنامہ فیضان مدینہ ایک مکمل فیملی اسلامک میگزین ہے؟ جی ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے، کیونکہ جب ڈیزائن کیا گیا، دیکھیں دعوت اسلامی جیسے آپ نے اپنی تمہید میں فرمایا تھا کہ علم دین کے مختلف پلیٹ فارمز دعوت اسلامی میں موجود ہیں الحمدللہ. آپ کا جیسا مزاج ہے اور جس طریقے کا رجحانات ہیں اس طریقے کا پلیٹ فارم آپ کو مل جائے گا. ایون آپ کو الیکٹرانک میڈیا پہ مدنی چینل مل جائے گا، سوشل میڈیا پہ ہمارے مختلف پیجز مل جائیں گے مختلف پلیٹ فارمز کے لیے. تو اسی طریقے سے پڑھنے والوں کے بھی اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں. کتابوں کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ عنوانات اور سبجیکٹس کے تحت مختلف ہوتی ہیں. کسی کو تصوف پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو عقائد و علم کلام کی کتابیں پسند ہوتی ہیں، کسی کو سیرت پسند ہوتی ہے، کسی کو اولیاء اور اہل بیت اور صحابہ کے واقعات پسند ہوتے ہیں. اس طریقے سے ہر کسی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. اچھا ایسے ہی پھر کتابوں کے درجات عمر وائز بھی ہوتے ہیں. جیسے ہم درس نظامی کو ہی لے لیں تو اولا سے شروع ہوتی ہے اور دور حدیث تک جاتی ہے اور پھر تخصص ہوتا ہے. اسکول لائف کو لیں تو کنڈر گارڈن سے آبا کارڈا سے شروع ہوتی ہے اور وہ پھر جناب ماسٹر پی ایچ ڈی اور سی اے اور ایم بی بی ایس تک جاتی ہے. تو ہر کسی کے لیول مختلف ہیں. ہمارا جو ماہنامہ فیضان مدینہ ڈیزائن کیا گیا یہ بنیادی طور پہ ایک فیملی میگزین کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ایک ایسا اسلامک فیملی میگزین ہو جو گھر بھر کے لیے کفایت کرے. گھر بھر کے لیے کفایت کرے. کسی ایک فرد اور کسی ایک جینڈر کے ساتھ خاص نہ ہو، کسی ایک ایج گروپ کے ساتھ خاص نہ ہو، بلکہ جب وہ آئے وہ پوری فیملی کے لیے ہو. جی آج کل جیسے پیزا آتا ہے نا تو پوری فیملی کھا رہی ہوتی ہے، دادا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، پوتا بھی کھا رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی جو ڈیزائن کیا گیا پوری فیملی کے لیے ڈیزائن کیا گیا کہ دادا پوتا بھی پڑھ سکیں، ماں باپ بھی پڑھ سکیں، خواتین بھی پڑھیں، بچیاں بھی پڑھیں، بیٹیاں بھی پڑھیں ہماری، اور اسی طریقے سے جو گھر کے بچے بڑے ہیں وہ بھی پڑھیں. اگر اس کے اندر آپ دیکھیں تو اچھا مہروز بھائی اسے ہی کیوں، کسے ماہنامہ فیضان مدینہ ہی کیوں؟ ماہنامہ فیضان مدینہ دیکھیں ایک کتابیں تو اور بھی بہت ساری ہیں. ایک تو بڑی سادہ بات ہے جی کہ کیونکہ یہ ہمارا میگزین ہے تو ہم بولے ماہنامہ فیضان مدینہ. کیا بات ہے. لیکن میں یہ نہیں بولوں گا. اچھا میں کہوں گا کہ آپ چاہیں تو تھوڑی سی تکلف کریں اور دیکھ لیں جو دیکھ سکتے ہیں. دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ثاقب بھائی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شاید ان کی ایکسپلینیشن دینا نا اس طریقے سے جو آپ کی فیلنگ ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. راشد بھائی میں کل سے فیلنگ مجھے ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی کا ماحول امیر اہل سنت کا دامن مل گیا. یہ میں آپ کی بات سے جدا ابھی بھی وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ امیر اہل سنت کا دامن اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول مل گیا. تو ہمیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے. جیسے دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں تو الحمدللہ مدنی مرکز کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، کچھ آداب، کچھ ہمارے کے ایسے ایتھکس ہیں جو شاید دیگر جگہوں پہ نہیں پائے جاتے، تو ہمیں تھوڑا سا تکلف کرنا ہوتا ہے اس کے لیے. لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے سے تکلفات ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے ایک انداز زندگی اور آداب اور رکھ رکھاؤ ہوتا ہے نا، یہ ہمیں بہت بڑے دھچکوں سے، اور آپ نے شروع میں بتایا تھا بہت بڑے فراڈ سے، جو فراڈ سے بچنے کا وظیفہ بتا رہے تھے، تو فراڈیوں سے اور فراڈ سے بچاتا. اور ایون میں سوچ رہا تھا کہ ایک تو ہے نا فراڈ سے بچنا بہت بڑی سعادت مندی ہے ثاقب بھائی آج کل، کہ بھئی آپ فراڈ سے بچے ہوئے ہیں. بالکل، یعنی آپ کا کسی نے مال نہیں کھایا. لیکن ایک اور سعادت مندی ہے، سب فراڈ سے بچنے کی تو دعا کرتے ہیں، ایک اور دعا کرنی چاہیے اس کے ساتھ کہ یا اللہ میں بھی فراڈیا نہ بنوں، میں بھی کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کروں، میں بھی کسی کے ساتھ غلط کام نہ کروں. یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے جو مضامین ہیں نا ثاقب بھائی، یہ ڈیزائن ہی اس اعتبار سے کیے گئے ہیں کہ فیملی کے تمام افراد کے لیے. اس کے صفحات کو جب آپ کھولنا شروع کریں گے تو برکت کے لیے، اور ایک انداز جو ہمارے بزرگوں کا رہا ہے، قرآن کی بات سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. لیکن آپ آگے آگے بڑھتے جائیے تو حدیث کی شرح بھی آ جائے گی، سیرت مصطفیٰ بھی آ جائے گی، اولیاء اللہ کا اور صحابہ و اہل بیت کا تذکرہ بھی آئے گا. پھر جو مضامین ہیں، ایک تو جینڈر وائز ہو گیا کہ خواتین کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. پھر ایج وائز ہو گیا، بچوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہو گیا. پھر اس میں ایک اور چیز ہے ثاقب بھائی کہ جو مضامین ہیں نا، ان کے انداز مختلف ہیں. ایک ہی انداز کے مضامین نہیں ہے یہ. اچھا، یہ چیٹ جی پی ٹی سے لکھوائے ہوئے مضامین نہیں ہیں. اچھا، کہ باقاعدہ قابل قدر مصنفین جو ہیں، تجربہ کار، 25 سال کا تجربہ ہو گیا، اور ان کی جو نجی زندگی ہے یا پروفیشنل لائف ہے وہ بھی بہت ہی کہنا چاہیے کہ آئیڈیل قسم کی ہے. تو جب وہ لکھتے ہیں تو ان کے پاس تجربہ بھی ہوتا ہے،
علم بھی ہوتا ہے، دونوں چیزوں کا مکسچر جب بنتا ہے تو مضمون آتا ہے. اور پھر دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت نے ایک ذہن دیا کہ دیکھیں ماہنامہ فیضان مدینہ ہو اور ہم لوگ جو مدنی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر یا اس میں لکھ کر اپنی علمیت کی دھاک نہیں بٹھانی. ایسا مضمون ہے. میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ میں رکن شورا کی طرف یہ سوال ضرور بڑھاؤں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہی ہے کہ مشکل الفاظ اور طویل موضوع جب ہوتا ہے تو بندہ ویسے ہی اکتا جاتا ہے. مشکل الفاظ ہوں تو پڑھنے میں نہیں آتے. تو کیا ماہنامہ فیضان مدینہ ایسا ہے، ایسے پاک ہے، کیا ہے؟ ماہنامہ فیضان مدینہ کو ایک اہم خصوصیت یہ حاصل ہے کہ اسے امیر اہل سنت کی سرپرستی بھی جو ہے نصیب ہے. کیا بات ہے، واہ. اچھا، امیر اہل سنت خود بھی ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اپنے مشوروں سے نوازتے ہیں. واہ. اور امیر اہل سنت کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ امیر اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ عوام الناس کو جب علم منتقل کرنا ہے یا کوئی اصلاح کی بات کرنی ہے تو ان کی عقلوں کے مطابق بات کرنی ہے. بہت مشکل الفاظ ہوں گے اور جسے کہتے ہیں ادک مضامین، تو وہ علمیت کی دھاک تو بیٹھ جائے گی لیکن اگلے کو سمجھ کچھ نہیں آئے گا. تو اس لیے امیر اہل سنت جو ہے وہ اچھا کئی مضامین امیر اہل سنت سے متعلق بھی ہیں، جیسے مدنی مذاکرے کے سوال جواب ہیں. اس کے علاوہ امیر اہل سنت کا پیغام بھی بعض دفعہ آتا ہے. تو یہ مضامین جو ہے وہ امیر اہل سنت کو خود چیک فرماتے ہیں. یوں جو ہے وہ امیر اہل سنت آپ یوں سمجھیے کہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی تیاری میں امیر اہل سنت خود شامل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ امیر اہل سنت جن کی اتنی مصروفیت ہے وہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے وقت نکالتے ہیں. کیا بات ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ اس کی اہمیت ہمیں بھی سمجھنی چاہیے، ہمیں بھی اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے. تو الحمدللہ عز و جل اس کے مضامین جو ہیں وہ جب تیار ہوتے ہیں تو اس چیز کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ ہم وہ چیز لکھیں جس سے جو ہے وہ دوسرے فائدہ اٹھائیں. مدنی چینل کے ناظرین سے ہم نے ایک سوال کیا تھا، ایک دفعہ پھر ہم دہرا دیتے ہیں. ماہنامہ فیضان مدینہ کتنی زبانوں میں شائع ہوتا ہے؟ ماہنامہ فیضان مدینہ کتنی زبانوں میں شائع ہوتا ہے؟ میں یہ ڈرتے ہوئے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ فگری زبان سے نہ جاری ہو جائے. کتنی زبانوں میں جاری ہوتا ہے الحمدللہ، کیونکہ اس کی جو سندھی والی کاپی ہے وہ باقاعدہ ہارڈ کاپی میں نہیں آتی بلکہ سافٹ کاپی جاری ہوتی ہے. تو ہم جاری تو کرتے ہیں لیکن ہارڈ کاپی میں ہمارے سارے نہیں آتے. سندھی والا ہارڈ کاپی میں نہیں آتا ہمارا. اچھا چلیں جی، آپ نے تھوڑی وضاحت کر دی لیکن آتا تو ہے نا؟ جی الحمدللہ ہر مہینے آتا. ہر مہینے آتا ہے نا. تو انشاءاللہ برکات ہم حاصل کریں گے. آپ کو پتہ چل گیا کہ اب ایک زبان میں نہیں ہے. ہم نے تو آپ کو اردو والا دکھایا ہے، کچھ آپ اسکرین پر دکھا تو آپ بہت کچھ رہے ہیں. فیروز بھائی میری نیت تھی کہ جیسے ہی ہم پروگرام میں ہم آئیں گے تو انشاءاللہ پروگرام میں ہی میں اپنی بکنگ بھی کرواؤں گا. بکنگ کا کچھ بالکل بھی ابھی کریں، بکنگ کروائیں. اور ہمارے بلال بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ. بلال بھائی کی بڑی ایفرٹس ہیں ماہنامہ فیضان مدینہ گھر گھر پہنچانے میں. ہمارے آفس کے حوالے سے، ڈلیوری کے حوالے سے سارے معاملات دیکھتے ہیں. بکنگ کے طریقہ کار پہ میں آ جانا فیروز بھائی، یہاں پر آپ ساتھ ہیں، میری بکنگ تو کروا کے دینا آپ. جی بالکل بلال بھائی کریں گے نا. آپ کنسیشن وغیرہ بھی ہوتی ہے؟ کنسیشن ونسیشن سب ملے گی آپ کو. تو اسپیشل کنسیشن دیں گے لیکن مدنی چینل کے ناظرین بتائیں گے بھی نا، وجہ بھی بتائیں گے نا آپ کہ مجھے کنسیشن کیوں. ان کو اسپیشل کنسیشن ملے گا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے مدنی مراکز ہے جہاں پہ مکتبۃ المدینہ بالکل قریب ہی ہے، جیسے یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے. اور الحمدللہ جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو پہلے مکتبۃ المدینہ کی دکان آتی ہے، اس کے بعد دروازہ آتا ہے. تو جو عالمی مدنی مرکز ہے یا ایسے ادارے ہیں دعوت اسلامی کے یا دیگر سنی ادارے بھی ہیں، دنیاوی ادارے بھی ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں جو مکتبۃ المدینہ کے قریب ہیں. یہ آفر سب کے لیے نہیں ہے، میرا ارادہ بھی نہیں تھا بتانے کا لیکن اب شاہ صاحب کے پروگرام میں آئے تو بتا رہا ہوں میں. کیا بات ہے. کہ مکتبۃ المدینہ کے بالکل پیدل ڈسٹینس پر جو ہے نا، یعنی وہ واکنگ ڈسٹینس پر جو ادارے ہیں ان کے لیے ہماری آفر ہے کہ جی آپ ہم سے ریٹ ٹو ریٹ لے لیں. یعنی جتنے کا ماہنامہ فیضان مدینہ دکان سے آپ خریدتے ہیں اتنے ہی کی سالانہ بکنگ کرا لیں. جیسے رنگین والا فائدے اور نقصان کا تو ہم کام نہیں کر رہے ہیں، پیسے کمانے کے لیے نہیں بیٹھے. دعوت اسلامی الحمدللہ فیضان مدینہ کیا بات ہے. یہ بات جاری نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ دعوت اسلامی پیسے کمانے کے لیے کام نہیں کر رہی بلکہ دعوت اسلامی یہ دین اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے کام کر رہی ہے. سبحان اللہ. اور یہ بڑی پیاری ایک آفر بھی دے رہے ہیں. تو 220 روپے اس کے ریٹیل پرائز ہیں. اور یہ ہمارے بلال بھائی میرا خیال ہے آپ کو
2600 रुपए की शायद बुकिंग, 2600 रुपए की बुकिंग दे देंगे। हाथों 2600। हाथों वैसे कितने की है? वैसे तो 3700 रुपए की है। अगर मदनी चैनल के नाज़रीन अपने घर पर अपने ऑफिस में करवाना चाहते हैं तो नंबर मुझे बता दो। तो 3700 रुपए की इसकी अच्छा माइक लगाओ, ठीक हो गया जी। आपके घर पहुंच जाएगी। अब ये साकिब भाई बुकिंग करा रहे हैं तो तकरीबन यही चीजें आपने भी बुकिंग में करनी होगी, चाहे आप लिंक के जरिए से करें, जैसे भी करें। हाँ, नंबर साकिब भाई नहीं दे रहे, समझदार है। ये कितने शुमारे की बुकिंग है? ये 12 शुमारों की बुकिंग है अभी, यानी आप आज करवा रहे हैं। आज है 11 दिसंबर है आज, और आप जो है वो फरवरी से 12 दिसंबर है आज, आपको फरवरी का माहनामा मिलेगा जी। फरवरी का माहनामा मिलेगा और अगले साल यानी 2027 जनवरी तक का माहनामा मिलेगा आपको। अच्छा, 2026 फरवरी से स्टार्ट होगा, सही। 2027 जनवरी को आपके 12 माहनामे कंप्लीट होंगे, सही। हर माहनामा हर महीने पाबंदी के साथ इंशाल्लाह एनवलप में डालकर आपका नाम लिखकर इंशाल्लाह, और वो आप तक पहुंचाया जाएगा। आप तक कैसे पहुंचाएंगे? आप मदनी मरकज में तो आपके ऑफिस में जी आप कर लिया जी आपने। कुछ क्या डिटेल क्या लेते हैं इसमें, क्या फॉर्म कैसे फिल करते हैं इसका, क्या है ऑनलाइन का क्या है? देखिए 2-3 तरीके हैं, मैं आपको अर्ज करूं, बल्कि ज्यादा तरीके हैं हमारे। जैसे बिलाल भाई इस वक्त कर रहे हैं। बिलाल भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वैसे तो सबको अप्रूवल देते हैं, लेकिन इनकी अपनी भी जो है ना बुकिंग एप्लीकेशन बनी हुई है। हमारी जो बुकिंग एप्लीकेशन है उसके एक्सेस दिया जाता है, हर किसी को मिलती नहीं है। तो हमारे जो बुकर इस्लाम भाई होते हैं, जिनको हमने अप्रूव किया हुआ होता है, मुख्तलिफ मजालिस के होते हैं, जैसे मजलिस तकसीम रसाइल के हैं, मजलिस आइम्मा के हैं, मकतबतुल मदीना के हैं, तो इनको हम बुकर आईडी बनाकर देते हैं, एक्सेस देते हैं एप्लीकेशन का। जैसे इस वक्त बिलाल भाई ने खुली हुई है, तो जिसने भी बुक कराना होता है, ये उसका नाम, उसका नंबर, उसका एड्रेस, और इसी तरीके से उसने कौन सा माहनामा या कौन सा मैगजीन बुक कराना है। अरबी बुक कराना है तो 2000 रुपए के क्वार्टरली 4 शुमारे उसे मिल जाते हैं। अगर इंग्लिश बुक कराना है तो वो भी क्वार्टरली कर दिया हमने 2026 से, साल के 4 शुमारे इंग्लिश के 2500 रुपए में आपके घर पर या जो भी एड्रेस देंगे वहां पे मिल जाएंगे। साकिब भाई माशाअल्लाह हाथों हाथ। मैं चाहूंगा कि रुकने शुरा के हाथों से मैं बिलाल भाई को वहां ले जाएं, फिर बिलाल भाई के साथ आ जाएं। बिलाल भाई रुकने शुरा की बारगाह में के हाथ से दें, ताकि बुकिंग रुकने शुरा के हाथों से हो जाए ना। ऐसा ये मेरी तरफ से मेरी बुकिंग। साकिब भाई मेरी नीयत ये थी आपसे पैसे लिए जाएं, वैसे तो मैं आपको गिफ्ट भी कर सकता था, लेकिन आपकी जेब से पैसे लिए जाएं इंशाल्लाह बरकत होगी। नीयत ये थी सैयद साहब से लेंगे। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बुकिंग हो गई है बुकिंग। चलिए आप और इसकी स्लिप मैंने भेज दी आपको जी, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका जी बिलाल भाई, आपने बुकिंग की। अच्छा मजीद कैसे बुकिंग हो सकती है? ये तो एक अंदाज था हमारा। मैं अर्ज कर रहा था कि एप्लीकेशन जिन इस्लामी भाइयों के पास, हमारे बुकर इस्लामी भाइयों के पास है जी, तो उनके जरिए से बुकिंग हो सकती है। इसी तरीके से मकतबतुल मदीना की पूरे पाकिस्तान में काफ़ी सारी शाखें हैं, यानी 53 तो हमारी खुद एक्चुअल शाखें हैं, और उसके अलावा भी जो मकतबतुल मदीना फ्रेंचाइज हैं वो इसके अलावा हैं। तो इन तमाम शाखों पर जाकर आप बुकिंग करा सकते हैं, और फिर वो माहनामा आपके घर पे हर महीने डिलीवर होता रहेगा। अभी जो बिलाल भाई ने बुकिंग की है हम दिखा देते हैं। जी दिखाइएगा जरा हमें। टीम अभी मैं भेजता हूँ तो फिर दिखाएंगे। वो इन्होंने मुझे अच्छा ठीक है, बिलाल भाई ने, और हमारी टीम तक पहुंच चुकी है मेरी बुकिंग। बस ठीक है, फिर दिखा दें। ये देख लें, शाह साहब ने नंबर नहीं बताया था। बस नंबर चला जाना ना, तो आपने फिर नंबर तब्दील करना है। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह आफियत फरमाए। क्या बात है जी। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं जी, ये मेरी ऑफिशियली माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग हो चुकी है। अच्छा, ये 3700 रुपए इस पे लिखे हुए आएंगे, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर से बनती है ना जी, तो लिखे हुए 3700 रुपए आएंगे, लेकिन क्योंकि ये फैजान मदीना की बुकिंग है जी, ये 2600 में हमारी अप्रूव्ड है हमारे सॉफ्टवेयर के तहत। ये यानी अगर मैं घर की करवाऊंगा तो 3700 रुपए 3700 की होगी। ठीक है, क्योंकि हमने एड्रेस डाल दिया है, तो एड्रेस के जरिए से वो कंसेशन आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये अगर क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि अब मिसाल के तौर पर मैं अपने घर पे या मैं किसी इदारे में हूँ, मेरे साथ मुतालिका जो अफराद हैं 15 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, मसलन आप हैं या दीगर इस्लामी भाई और भी हैं, तो मैं अगर उनकी एक साथ बुकिंग करवाऊं तो मुझे इसमें भी कुछ रिलीफ मिलेगा? डिस्काउंट बुकिंग ऑफर है हमारी कि किसी भी एक मकाम पर, किसी भी एक मकाम पर अगर आप 10 मैगजीन मंगाते हैं, मुख्तलिफ नामों से मंगाएं बेशक आप जी, कि भाई जनाब ये इरशाद साहब का है, ये फरमान साहब का है, ये अहमद रजा साहब का है, ये साकिब शाह साहब का है, ये सलमान मदनी का है, ये खालिद मदनी का है, ये नकीब मदनी का है। सही। तो इस तरीके से करके जब आप मंगाते हैं, राशिद भाई का, अदनान शेख भाई का, तो अगर 10 अफराद, कम से कम 10 बुकिंग एक ही एड्रेस पर होगी, तो हर बुकिंग पर
کسٹمر کو 500 روپے ڈسکاؤنٹ ملے گا، یعنی جو 3700 روپے کی ہماری رنگین ماہنامے کی بکنگ ہے وہ 3200 روپے کی ہو جائے گی، اور جو 2300 روپے کی بلیک اینڈ وائٹ ماہنامے کی بکنگ ہے وہ 1800 روپے کی ملے گی۔ انگلش اور عربی میگزین جو ہے اس پہ آلریڈی ہم اچھا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، اچھا اس پہ اس معاملے میں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا۔ وہ انگلش کی 2500 روپے کی بکنگ ملے گی سال کی، اور عربی والے کی 2000 کی ملے گی۔ اچھا چلیں جی، اور انگلش اور عربی کے 4 شمارے ہیں سال کے، سال کی 4 شمار، کوارٹرلی ہے نا وہ، اچھا یعنی سہ ماہی ہے، سہ ماہی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ چلیں یہ اس کی بھی کچھ ہمیں معلومات ملی ہے، اللہ پاک مہروز بھائی کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ ماہنامہ فیضان مدینہ کتنی زبانوں میں شائع ہوتا ہے؟ ماہنامہ فیضان مدینہ کتنی زبانوں میں شائع ہوتا ہے؟ آپ نے اس کا جواب دینا تھا۔ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، آپ SMS بھی کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اور اسکرین پر آپ نمبرز بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ ضرور واٹس ایپ کیجئے، کالز کیجئے۔ آپ اگر فیس بک یوٹیوب کے ناظرین ہیں تو آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا۔ اچھے اور مفید مشوروں سے اگر نوازنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی ضرور کیجئے، انشاءاللہ آپ کے مفید پیارے پیارے مشوروں کو ہم ضرور لیں گے، اور آپ کے مشوروں پر انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی عمل کرنے کی۔ اچھا میں طریقے بتا رہا تھا، اس میں سے ایک طریقہ بار بار ہمارا MCR مدنی چینل پر بھی دے رہا ہے، اس وقت اسکرین پہ پٹی چل رہی ہے جس میں ہمارے ریٹ بھی لکھے ہوئے آ رہے ہیں اور کال سینٹر کا نمبر بھی لکھا ہوا آ رہا ہے۔ یہ کال سینٹر مدنی چینل کا کال سینٹر نہیں ہے، بلکہ یہ کال سینٹر ماہنامہ فیضان مدینہ کا کال سینٹر ہے۔ اچھا، اس پر آپ میسج کر کے، واٹس ایپ کر کے یا فون، یعنی یہ جو کال نمبرز آ رہے ہیں جی اسکرین پر، یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے کال سینٹر کا نمبر، ماہنامہ فیضان مدینہ کے کال سینٹر کے۔ اگر آپ ان کو واٹس ایپ کر دیں گے کہ جی مجھے ماہنامہ فیضان مدینہ بکنگ کرنا ہے، آپ مجھے طریقہ کار بتا دیں، تو انشاءاللہ یہ آپ سے رابطہ بھی کر لیں گے، کال بھی کر لیں گے، اور پیمنٹ بھی وصول کر لیں گے، اور اللہ نے چاہا تو آپ کا ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ بھی ہو جائے گی۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، بہت شکریہ مہروز بھائی آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہنامہ فیضان مدینہ کا رنگین شمارہ اور سادہ شمارہ بھی ہے، یعنی 2 طرح سے چھاپا جاتا ہے۔ ایک رنگین کا تو نظارہ کر رہے ہیں، سادہ اگر ہمارے پاس ہے سادہ یہاں پر بلال بھائی؟ سادہ یہاں پر فی الحال موجود نہیں ہے، یہ تقریباً یہ سب ہی رنگین ہے جی۔ چلیں آپ سادہ دیکھ لیں گے۔ سادے میں اور رنگین میں بس یہی فرق ہے کہ رنگین ہے اور سادہ ہے، یعنی بلیک اینڈ وائٹ ہے سادہ جی۔ ٹھیک ہے جی، باقی مضامین وغیرہ تو یہی، مضامین ایک ہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مضامین میں کوئی فرق ہے، بس فرق صفحے کا بھی فرق ہے۔ اچھا ایسی بات ہے، اس میں جو صفحہ ہے وہ رنگین کے حساب سے لگا ہوا ہے، اور اس میں جو صفحہ ہے وہ صفحہ بھی سادہ ہے۔ اچھا، رنگین کی اور اس کی رنگین 3700 روپے کی سالانہ بکنگ ہے، اور سادہ جو ہے اس کی 2300 روپے کی سالانہ بکنگ ہے۔ لیکن آپ اگر بک کرائیں گے تو آپ کو بھی ہم انشاءاللہ 2600 روپے کی رنگین اور سادہ جو ہے وہ انشاءاللہ 1300 روپے کی کر کے دیں گے۔ کیا بات، آپ کے لیے بھی یہ خصوصی پیکیج ہے، ہاتھوں ہاتھ بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ ماہنامہ فیضان مدینہ مدنی چینل کے ناظرین پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، اس میں نا بہت کچھ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ قرآن و حدیث کی بات، فیضان سیرت ہے، مدنی مذاکرے کے سوالات جوابات ہیں، دارالفتاء اہل سنت ہے، مختلف مضامین ہیں۔ مختلف مضامین میں اسلام میں انسانی جان کی قدر و قیمت، یہ نگران شورا کا کالم ہے، بہت پیارا ہے۔ اچھا، معراج کی رات کرم کی برسات، یہ عمر فیاض اتاری مدنی بھائی ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے، انہوں نے یہ تحریر، ان کا کالم بھی بڑا پیارا ہے۔ اچھا، اسلام کا نظام طہارت و نظافت، تیسری اور آخری قسط، یہ فرمان علی اتاری بھائی کی طرف سے تھا۔ مایوس نہ ہوں، تسبیحات و اذکار نماز کی حکمتیں، خواجہ غریب نواز کے فرامین، امام جعفر صادق کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نصیحتیں اور ان کے معاشرتی اثرات۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو مضامین ہیں، مختلف مضامین، یہ ہر مہینے یہ چینج ہوتے رہتے ہیں، اور جیسے کہ رجب المرجب میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک آتا ہے، ایسے ہی امام خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس آتا ہے، تو یوں ان کی سیرت پر ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا جاتا ہے۔ پھر تاجروں کے لیے احکام تجارت ہے، بزرگان دین کی سیرت پر سیدنا یوسف علیہ السلام کا بچپن، تیسری قسط اس کی چل رہی ہے، یہ دسمبر کے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بات کروں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزوئیں، صدیق اکبر کی فراست، اور حضرت محمد بن انس بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما
اور اس کے علاوہ اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں. یہ کس میں ہے؟ بزرگان دین کی سیرت میں. سبحان اللہ. متفرق مضامین بھی ہیں، قارئین کے صفحات ہیں. اچھا، قارئین کے صفحات میں کیا ہوتا ہے مہروز بھائی؟ قارئین کے جو ہمارے جو ریڈرز ہیں ان کے تاثرات آتے ہیں بعض اوقات. اچھا. اور وہ اپنا فیڈ بیک ہمیں دیتے ہیں تو وہ ہم شامل اس میں کرتے ہیں. اچھا، تو یہ آپ تک کیسے پہنچائیں جی؟ میں مثال میں نے پڑھ لیا، ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے، ای میل ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے، فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے، تو واٹس ایپ کے ذریعے. تو واہ، زبردست ہو گیا. یعنی اگر مدنی چینل کے ناظرین کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ماہنامہ فیضان مدینہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ یوں اپنے تاثرات دے کر بھی شامل ہو سکتے ہیں ماہنامہ فیضان مدینہ میں. اچھا، بہت ساری چیزوں میں صرف میں یہ 2 چیزیں لے لوں، اس کے بعد میں آپ کی طرف پڑھتا ہوں. اچھا، اس میں نئے لکھاری بھی آتے ہیں. سبحان اللہ. بچوں کا ماہنامہ فیضان مدینہ یہ بھی ایک حصہ ہے. اچھا، اس مرتبہ کیا تھا؟ حیادار بنیے، معراج سے واپسی پر قافلے کی خبر، سچ نے بچا لیا. اچھا، حروف ملائیے، بچوں کے اسلامی نام. اللہ اکبر. یہ کتنے اسلامی بھائیوں کا ایک مسئلہ، یعنی کتنے افراد کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے جب بچہ پیدا ہو تو اسلامی نام کے حوالے سے بڑی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کیا ہو، کیا کریں. تو الحمدللہ رب العالمین یہاں آپ کو یہ بھی مل جائے گا. کیا آپ بچوں کی سنتے ہیں؟ یہ ہمارے بڑوں کے لیے بھی بڑا پیارا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اسلامی بہنوں کا ماہنامہ فیضان مدینہ. اچھا، اس میں کیا کیا تھا؟ بیٹیوں میں خود اعتمادی کیسے پیدا کریں. اچھا جی، اس کے علاوہ ہے اسلامی بہنوں کے شرعی مسائل. یہ مفتی قاسم صاحب کا کالم ہے جی، بہت پیارا ہے. اس کے آخر میں ہے اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. یہ ایک ماہنامہ فیضان مدینہ جو صرف دسمبر کا ہے، اس کی کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. مہروز بھی کچھ فرما رہے تھے آپ. ثاقب بھائی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض چیزوں کے جو فوائد ہوتے ہیں نا، بعض اوقات وہ فوری طور پہ ظاہر ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ظاہر نہیں ہوتے. جو برکتیں ہوتی ہیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، ہمیں ریئلائز نہیں ہو رہا ہوتا. جیسے ابھی آپ اور میں فریش بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے حواس کام کر رہے ہیں، ہم چل کر آئے ہیں، ہاتھ ہمارے کام کر رہے ہیں، آنکھیں ہماری کام کر رہی ہیں، زبان ہماری کام کر رہی ہے، دل دماغ ہمارا کام کر رہا ہے. تو ثاقب بھائی، اس وقت تک، اس لمحے تک، اچھا یہ صرف ہمارے ساتھ خاص نہیں ہے، مدنی چینل کے جتنے ناظرین ہیں ان کے ساتھ بھی ہے کہ وہ بھی ظاہر سی بات ہے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن ثاقب بھائی، کہیں پر بھی کسی کو، آپ کو یا مجھ کو، اس گفتگو سے پہلے اور توجہ سے پہلے خیال آیا تھا کہ پچھلے 2 دن میں جو ہم نے کھانا کھایا ہے، جو بھی کچھ کھایا ہے، کھانا وغیرہ، ناشتہ جو کھایا پیا ہے، یہ اس کی بھی برکت ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھے ہوئے. ظاہر سی بات ہے ہم 2 دن سے کھا پی رہے ہیں نا، ویسے تو ہم کھا ہی رہے ہیں، ساری زندگی ہو گئی اللہ کی نعمتیں کھاتے ہوئے، لیکن صرف 2 دن کے لیے کھانا چھوڑ دیں، آپ کو پتہ چلے کہ آپ میں کتنی طاقت. 2 دن کہہ رہے ہیں، بڑے زیادہ ہیں. جی میں 2 دن کہہ رہا ہوں نا، بالکل اچھے طریقے سے پتہ چل جائے گا. چیلنج دے رہا ہوں نا میں. دن میں جی، ایک روزے میں ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا، تو جی روزہ رکھتے ہیں تو وہ ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہوتا ہے. جی، کلیجہ منہ کو آ رہا ہوتا ہے. اور ابھی تو ماشاءاللہ ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے روزے آ رہے ہیں. سردیوں کے 20-22 فروری کو پہلا روزہ ہوگا، اسی اعتبار سے تو ٹھنڈا موسم ہوگا. لیکن ابھی ماضی میں جو گرمیوں کے روزے گزرے ہیں، تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم میں سے کسی کو خیال آئے کہ جی کل رات کو جو کھانا کھایا تھا، کل دوپہر میں جو کھانا کھایا تھا، کل صبح جو ناشتہ کیا تھا، یا آج صبح جو ناشتہ کیا ہے، اس کی وجہ ہے کہ میں فریش ہوں، اس کے ذریعے سے فریش ہوں، اس کے ذریعے سے مجھے پاور ملی ہے، طاقت ملی ہے، اور میں بات چیت کرنے. تو بعض اوقات برکتیں تو مل رہی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. گھر پہ بچے اطمینان سے سو رہے ہوتے ہیں اماں ابا کے پہلو میں. کیوں سو رہے ہیں جی؟ اماں ابا ہیں. لیکن بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ امی ابو ہیں تو ہم اطمینان سے سو رہے ہیں؟ اللہ نہیں ہوتا. جب امی ابو نہیں ہوتے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ جی امی ابو نہیں ہے تو ڈر لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ہی ماہنامہ فیضان مدینہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو برکتیں تو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات ان برکتوں کو آپ فیل نہیں کر پاتے. یہ کیسے میں آپ کو بتاؤں، جیسے بعض اوقات واقعہ سناتے نا، کوئی ہمیں واقعہ سناتا ہے تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اب اس واقعے سے کیا ہوا. جیسے حاجی امین صاحب ہمارے ابو الحکایات، تو وہ جب حکایت سناتے ہیں تو بعض اوقات تو بندہ سوچ رہا ہوتا ہے اس حکایت سے کیا سبق ملے گا. لیکن پھر حاجی امین صاحب ہمارے رکن شورا جب وہ سبق بتاتے ہیں، آج کل تو مدنی مذاکرے سے پہلے بھی حکایت سنا رہے ہیں وہ، تو جب وہ سبق بتاتے ہیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ہاں اس حکایت سے تو یہ سبق بھی مل رہا ہے. تو وہ توجہ نہیں ہوتی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی برکتیں ضرور ملیں گی. یہ ممکن ہے کہ آپ ان برکتوں کو ریئلائز نہ کر پائیں. اور سب سے بڑی برکت جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ علم دین یہ ایمان پہ استقامت کا ایک ذریعہ ہے. واہ. یعنی ایمان برباد ہونے کے جو مختلف اسباب ہیں، اس میں سے ایک بڑا بنیادی سبب جو ہے وہ لا علمی و جہالت ہے. اگر علم ہوگا، یعنی یہ نہیں ہے، میں مہر نہیں لگا رہا کہ جس کے بعد علم ہوگا وہ بچے گا، اصل تو اللہ کا فضل ہی ہے. لیکن جو چیزیں اسباب بنتی ہیں اس میں سے ایک چیز ہوتی ہے
درست معلومات جی درست معلومات ہوگی تو آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے ثابت قدمی کے. تو آپ آج دیکھ لیجئے, آج لوگ پریشان ہیں, اتنا بھی نہیں پتا کہ ایمان برباد ہو گیا, اتنا بھی نہیں پتا کہ نکاح ٹوٹ گیا, اتنا بھی نہیں پتا کہ غسل کیسے کرنا. آپ یقین کریں, یعنی لوگوں کی باتیں سنیں, معاشرے میں جائیں, پڑھے لکھے لوگ. میں کوئی کسی دور دراز علاقے کے دیہات کی بات نہیں کرا رہا, میں میٹروپولیٹن سٹی کراچی کی بات کر رہا ہوں. سر یہاں پہ ہمارے اطراف میں سے افراد ہیں کہ جن سے بڑی بنیادی اسلامک معلومات, ویسے تو ان کے دعوے بڑے بڑے ہوں گے لیکن ان سے بنیادی اسلامی تعلیمات پوچھ لی جائے تو وہ بتا نہیں سکتے, لیکن پڑھیں گے بھی نہیں. درست پڑھیں. ایک بات آپ کہہ رہے تھے ماہنامہ فیضان مدینہ ہی کیوں پڑھیں, میں کہتا ہوں اس لیے پڑھیں. ابھی نگرانی شورا نے بھی پچھلے دنوں ارشاد فرمایا, ذہنی آزمائش میں تشریف لائے تھے تو ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے ایک بات ارشاد فرمائی کہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں جب کوئی ایک بات پڑھتے ہیں نا تو یہ بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ وہ ہوگی اتھینٹک, بالخصوص عقائد کے حوالے سے, معمولات اہل سنت کے حوالے سے, فقہی حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ تو بہت زیادہ تفتیش کے بعد اس میں شامل کی جاتی ہیں. میں تو یہ دیکھ کے مجھے خود کو بعض اوقات نا مسکراہٹ چہرے پہ آ جاتی ہے کہ ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم شعر بھی حوالے کے ساتھ لکھتے ہیں. شعر ہوتا ہے تو وہ بھی حوالے کے ساتھ ہوتا ہے, لفظ کا معنی ہوتا ہے نا, تو وہاں پہ بھی بعض اوقات ہم لغت کا حوالہ دے دیتے ہیں کہ جی یہ فلاں لغت سے جو ہے نا لیا ہے بھی درست. مطلب اتنا اہتمام عمومی طور پہ میگزین نہیں کرتے. تو ماہنامہ فیضان مدینہ یوں نہیں ہے کہ آپ پڑھیں گے تو مطلب بھائی پڑھیں گے تو آپ کے گھر بار میں فائدہ ہوگا آپ کو. یعنی ابھی آپ نے ایک مضمون پڑھا بچوں کی سنیں, یہ اس میں آپ نے ابھی سنا ہے فہرست بچوں کی سنیں, یہ خود ایک ٹاپک ہے. بالکل, یعنی بچے نہیں سنتے, یہ تو ایک پرابلم ہے ہی. بڑے بھی نہیں سنتے, بڑے بھی نہیں سنتے بچوں کی. وہ بچے غیروں کو جا کے سنا رہے ہیں, وہ بچے دیواروں کو سنا رہے ہیں, وہ بچے سوشل میڈیا پہ سنا رہے ہیں. بھائی آپ کے بچے ہیں, آپ سن لیں, اس سے پہلے وہ کسی اور کو سنائیں. اللہ اکبر, اللہ حافظ فرمائے, حافظ فرمائے. فیضان مدینہ دھوم مچائے گا گھر گھر, ماہنامہ فیضان مدینہ دھوم مچائے گا گھر گھر. یا رب جا کر عشق نبی کے, یا رب جا کر عشق نبی کے جام پلائے گھر گھر. ماہنامہ فیضان مدینہ دھوم مچائے گا گھر. ماہنامہ فیضان مدینہ جاری رہے گا, جاری رہے گا. ماہنامہ فیضان مدینہ جاری رہے گا, جاری رہے گا. ماہنامہ فیضان مدینہ دھوم مچائے گا گھر گھر. ماہنامہ فیضان مدینہ دھوم مچائے گا گھر گھر. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے فوڈ اپڈیٹ. آئیے سیگمنٹ کی طرف پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آج پھر فروٹ منڈی میں ہیں اور آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دینی ہے. اس کے فوائد بھی آپ کو بتانے ہیں, منڈی کے اندر وہ بکتا کیسے ہے وہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے, اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. آئیے چلتے ہیں منڈی میں اور دیکھتے ہیں کیا حال حوال ہے. کتنے عرصے سے منڈی میں کام کر رہے ہیں؟ تقریباً 30-35 سال سے. 30-35 سال سے. چیکو ہی بیچ رہے ہیں جی. وقاص بھائی, یہ ٹوکریوں میں کیا رکھا ہوا ہے, آلو ہیں کیا ہے؟ یہ چیکو ہیں. چیکو ہیں, تو آلو لگ رہے ہیں, سخت بھی ہیں بالکل. جی یہ کچے آتے ہیں نا. تو پکائیں گے کیسے اس کو؟ پکائیں گے انہیں چھانٹ کے پیٹیوں میں بناتے ہیں اور کارپیٹ لگا کے پکاتے ہیں. اچھا, کاربیٹ لگاتے ہیں. چیکو کب تک رہتا ہے؟ چیکو تقریباً 9-10 مہینے تک چلتا رہتا ہے. بیچ میں تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے, جیسے 10 دن 15 دن, جیسے باغیچوں کو پانی لگانا ہوتا ہے تو چھٹی ہو جاتی, تو جیسے ہی وہ پانی کا پیریڈ پورا ہوتا ہے تو دوبارہ آ جاتا ہے. یہ منڈی سے آپ آڑتیوں سے خریدتے ہیں یا باغات سے آپ کے پاس ڈائریکٹ آتا ہے؟ نہیں, آڑتیوں سے خریدتے ہیں زیادہ تر تو, لیکن کبھی باغات سے بھی منگوانا ہو تو آ جاتا ہے وہ. یعنی یہ زیادہ خشک علاقوں میں ہوتا ہے یا یہاں زیادہ پانی زیادہ وہاں ہوتا ہے؟ نہیں, پانی والے علاقے, میٹھے پانی والے علاقے میں ہوتا ہے. یہ اسٹور کرنا پڑتا ہے اس کو یا بغیر اسٹوریج کے بھی رہ جاتا ہے؟ یہ اصل میں اگر تو اس کو یوں رکھیں تو پھر تو یہ اسٹور نہیں ہوتا. ہاں, جیسے جوسز والے ہیں جو اس کے ملک شیک وغیرہ بناتے ہیں تو وہ اس کا چھلکا ہٹا کے اور اس کو فریز کر لیتے ہیں اپنے پاس. چیکو ہے یہ پاکستان کے کن علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ تو یہ بلوچستان والی سائڈ میں ہے. باقی سندھ کے اندر, حیدرآباد کے اندر ہے, لیکن وہ بہت کم کوانٹٹی میں ہے, کہ یعنی بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر. نہ ہونے کے برابر. سب سے زیادہ فصل جو ہے نا اس کی بلوچستان میں ہی, اور سب سے زیادہ
अच्छा टेस्ट में भी बलोचिस्तान वाला ही है। कच्चे का रेट क्या होता है इसका? कच्चे का रेट मुख्तलिफ होता है, 4000 4,500 तक होता है। अच्छा, वो क्रेट वगैरह जो टोकरियां बनाते हैं बड़े ये अच्छा, ये जो बनाते हैं आप कट वाले होते हैं वो अलग करते हैं, शाख अलग करते हैं, सब अलग करके फिर साफ सुथरा करके बनाते हैं। अच्छा, ये कट वाले हैं। शाख वाले कौन से? शाख वाले अभी सर्दियों में कम ही होते हैं, ये जो पक्के दाने होते अच्छा, थोड़ा पक्के दाने होते हैं। हैं। हाँ जी, बाकी सब तकरीबन कच्चा माल ही है। बाकी सब कच्चे माल। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हैयत आलू जैसी रखी है, मगर इसके फायदे बेशुमार हैं। क्या बात है जी, अल्लाह ताला की नेमतों की। चीकू जो है वो आपके अपने बागीचे वगैरह हैं या? जी जी, हमारा अपना आता है बगीचे से कमीशन का माल। तो अभी ये जो मेरे सामने है ये कच्चा पक्का है? ये कच्चा पक्का है। दीगर फलों में आप देखें ना तो वो थोड़ा शक्ल से पता चल जाता है कच्चा या पक्का, लेकिन ये तीनों एक जैसे ही हैं। ये जो है ना, जैसे 2 दिन का, ये कल का कारपेट लगा हुआ है, ये परसों का लगा हुआ है। चीकू स्टेप पे 4 दिन में तैयार होता है। अच्छा, तो रेट क्या चल रहे हैं अभी इसके? वही क्वालिटी की बात आ जाती है कि अगर छोटे साइज से लें तो ये तकरीबन 120-30 से स्टार्ट होके 160 तक, और अगर हाई क्वालिटी में आ जाएं तो 180 से लेके 250 रुपए तक। अच्छा, ये तो वो एक नस्ल है कि जो मिलती है, यानी आम आपको हर जगह मिल जाएगी। एक इसमें एक और नायाब नस्ल आती है जिसको हम हमीदी चीकू कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेदा चीकू। अच्छा, ये बेदा चीकू? ये बेदा चीकू, वो हमीदी चीकू कहलाते हैं। वो अंडे की शेप का होता है, थोड़ा लंबा चीकू होता है, तो वो उसकी फसल भी कम है और उसका टेस्ट भी ऐसा होता है कि जैसे आप पाए खाते हैं, हाथ चिपकते हैं ना आपके, तो उसको भी जब आप तोड़ेंगे और उसको खाएंगे तो जो आपके हाथ पे लग जाएगा ना शीरा, वो ऐसे होगा कि जैसे आपके हाथ चिपक रहे हैं, यानी वो जानदार चीज है। ये दरख्तों पर ही पकता है या कार्बेट भी लगाना पड़ता है? नहीं, दरख्त पे तो नहीं पकता, कारबेट लगाना पड़ता है इसे। दरख्त पे पक के फिर नीचे गिरता है, खराब हो जाता है। फिर जब मंडी में आता है इसको कारबेट लगा के तैयार करते हैं, स्टोर में रखेंगे ना, अगर चीकू और शरीफा ये खराब हो जाएगा। क्यों? ये ठंड से जो है ना एट ज्यादा तैयार ही नहीं होता। अच्छा, ठंड की वजह से खराब होता है? जी 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 जी। तो बाकी तो नॉर्मली फलों को क्या करते हैं, स्टोर में रखते हैं तो वो सही रहता है। हाँ, वो चल जाते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ से कोई ले आते हैं ना अगर खाने वाले, वो फ्रिज में रख देते हैं, फिर बोलते हैं हमसे पका नहीं, तैयार नहीं हुआ, खराब हो गया, तो ये चीज होती है। अच्छा, जी, तो ये बगैर फ्रिज के रखना गर्मी में सही रहता है ये? जी जी, गर्मी में सही रहता है। पेटी में कितने किलो आ जाते हैं? एवरेज पेटी में 12 किलो से 14 किलो के दरमियान ही आता है। इसके कोई फायदे भी बताएंगे? खून के लिए अच्छा है, दिल के लिए अच्छा है, कब्ज के लिए भी अच्छा है, ठीक है ना, मैदे के लिए अच्छा। जी जी। सर्दियों के लिए तो बहुत बेहतरीन है, गर्म चीज़ है, यानी अगर जोड़ों वगैरह में दर्द है उसके लिए, या और जो कमज़ोरियाँ होती हैं, आसाबी कमज़ोरियों के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। और अगर आप इनका मिल्क शेक बना के पिएं तो ये ठंडी तासीर रखती हैं, फिर वो ठंडा करेंगे। लो जी, सादा खाएंगे तो ये गर्म है और शेक बना के पियेंगे तो ये इसकी तासीर ठंडी है। ये भी अल्लाह की शान है माशाल्लाह, एक ही चीज़ है और उसका आप तरीका इस्तेमाल चेंज कर रहे हैं तो उसकी तासीर जो है वो चेंज हो रही है, और उसका जो फादियत आपको मिलनी है वो भी चेंज हो रही है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए बनाई है, तो फिर हम पर लाजिम है कि उसका शुक्र अदा करें। चीकू के क्या रेट है? चीकू का 200 रुपये रेट है। मंडी से क्या हिसाब आ जाता है? मंडी से भी 180, 190, 170, 175 इतना कहा जाता है। अच्छा जी। वो आपका किराया आने जाने का हो जाता है? तो अब 190, 185 का पड़ जाता है। हम भी 200, 220 ऐसे बेचते हो, बस हमारा दाढ़ी बन जाता है, अल्लाह का शुक्र। चलिए मदीने चैनल के नाज़रीन, आज हमने एक और नेमत के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है जिसे आप चीकू कहते हैं। चीकू बहुत प्यारी अल्लाह की नेमत है, ये सर्दियों का फल भी है, गर्मियों का भी है, और मैदे के लिए मुफीद भी है। बहुत सारी चीज़ें मैदे की जो है वो ये दूर करता है। अल्लाह ताला हमें इस नेमत से फ़ायदा हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। चलते हैं स्टूडियो में और आपको शाह साहब के पास लेकर चलते हैं। अल्लाह पाक की नई बरकतें अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमारे स्टेज पर भी यानी मंच पर भी अल्हम्दुलिल्लाह चीकू की ज़ियारत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम कुछ इसके हवाले से यहाँ पर मालूमात भी दे रहे हैं। याद रखिएगा कि ये मवाद जो है मुख्तलिफ वेबसाइट से लिया जाता है, किसी माहिर हकीम या माहिर ग़िज़ाइयत से इसका मशवरा आप ज़रूर कर लीजिएगा। क्या है लज़ीज़ शीरी फल चीकू खाने के सेहत पर बेशुमार तिब्बी फ़वाइद हासिल होते हैं। ग़िज़ाइयत से भरपूर चीकू ये निज़ाम हज़म को ये बेहतर और आसान करता है। चीकू का इस्तेमाल मजमूई सेहत समेत खूबसूरती पर भी मुस्बत असरात मुरतब करता है, जिसके नतीजे में बयान कर लें जी थोड़ी देर और चीकू के फवाइद बयान कर बयान कर रहा हूँ, आप तनावुल फरमा सकते हैं। आप भी तनावुल फरमाएं जी, माशाल्लाह। आप बयान करते रहेंगे, जब आपकी बारी आएगी फिर मेरी बारी आएगी। अच्छा ठीक है। अच्छा जी जी, कह रहे हैं जी कि चीकू के इस्तेमाल के नतीजे में बाल, जिल्द, नाखून भी सेहतमंद होते हैं। यानी कि जिनके बालों का मसला है तो आप चीकू इस्तेमाल करें, लेकिन अपने डॉक्टर, अपने हकीम के मशवरे के साथ। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक चीकू में फ़ाइबर, विटामिन ए, सी और B1 की भरपूर मिकदार पाई जाती है, जबकि मादनियात में आयरन
फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह भी मौजूद होते हैं। चीकू में शुगर की भी मिकदार पाई जाती है। ये मैदे और आंतों के लिए बहुत मुफीद फल है। चीकू निज़ाम हाजमा की कारकर्दगी दुरुस्त करता है। अच्छा जी, जिससे बदहज़मी की शिकायत दूर होती है। चीकू में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट बीमारियों के ख़िलाफ़ जिस्म में दिफाई निज़ाम पैदा करने की सलाहियत पैदा करते हैं। ठीक हो गया जी। तिब्बी और ग़ज़ाई माहिरीन के मुताबिक ये मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। छाती और बड़ी आंतों के सरतान में बचाव के लिए मुफीद है। सुभान अल्लाह। चीकू का इस्तेमाल एलर्जी में भी राहत देता है। अच्छा जी, ग़ज़ाई माहिरीन के मुताबिक चीकू का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है। अच्छा, जिन अफराद को मतली वगैरह हो, कमज़ोरी की कैफियत हो, तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। अच्छा, अब इसके इस्तेमाल में जो मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर हैं वो क्या हैं? चीकू से बेहतरीन फ़वाइद हासिल करने के लिए इसका पका हुआ होना ये ज़रूरी है। कच्चा चीकू खाना इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। कच्चा चीकू खाने में मुंह का अल्सर, मुंह और गले में खराश की शिकायत, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। तो आप मदनी चैनल के नाज़रीन इस्तेमाल करें तो पक्का हुआ इस्तेमाल करें। मेरे निगाहों के सामने इस वक्त जो चीकू तशरीफ़ फरमा है ये तो पक्का है। ठीक है, अल्लाह पाक खैर और आफियत वाला मामला मेहरबानी फरमाए। आपकी कुछ कॉल साथ साथ ले लेते हैं जी। कॉल दीजिए। करमपुर से गुलजार अहमद अत्तारी अर्ज़गुज़ार हूँ। माशाअल्लाह, मरहबा, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते सिलसिला जारी सारी है। और आज इसमें माशाअल्लाह माहनामा फैज़ान मदीना के हवाले से बताया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास शुरू से लेकर आखिर तक जब से ये शाये हो रहा है उस वक्त से लेकर अब तक तमाम माहनामा फैज़ान मदीना मौजूद हैं और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनका मुताला भी किया है और अपनी डायरी में इसमें से जो अहम बातें हैं वो मैंने लिखी भी है। तमाम सिलसिलों की, तमाम माहनामा फैज़ान मदीना की अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो अहम बातें हैं वो लिखी हुई भी है। तो अल्लाह पाक माहनामा फैज़ान मदीना को ता क़यामत जारी और सारी रखे। हमारी दुआएं इसके साथ हैं। अल्लाह पाक इन्हें बरकत अता फरमाए। शाह साहब, मैं अपडेट करूँ कुछ, यानी थी तो बात हमारी ये अंदर की बात थी, लेकिन मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे कि हमने एक लिस्ट निकलवाई है कि कुछ नाजरीन हमारे वो हैं माहनामा फैज़ान मदीना पढ़ने वाले कि 2017 में जब माहनामा फैज़ान मदीना जारी हुआ तब से लेकर अभी तक उनकी रेगुलर बुकिंग है। अच्छा, तो उनकी फहरिस्त मैंने निकलवाई और मेरी नीयत है कि उनके साथ कुछ हम कुछ ना कुछ जो है ना स्पेशल करें। तो देखते हैं क्या होता है। क्या स्पेशल करने जा रहे हैं भाई? असल में मैं गिफ्ट देने का या कुछ देने का नहीं कहा। अच्छा। मैंने अब वो प्लानिंग चल रही है कि किस तरीके से उनकी हौसला अफजाई की जाए, तो वो देखते हैं क्या फैसला होता है। अच्छा, ये भी तो एक शौक है ना, शौक मुताला, कि जब से माहनामा फैज़ान। अच्छा, मेरे पास भी तब से अब तक के हैं। अच्छा जी, आपके पास तो होने बनते भी है ना? नहीं, ये होने बनते नहीं थे ना, इसीलिए तो बता रहा हूँ। अच्छा, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये बाद में बने 2019 में मुझे अच्छा, मिला और 2017 में जारी हुआ। सही। वैसे जो है महरोज भाई मैगजीन से वैसे इनकी रगबत है, वैसे ही मैगजीन से है। और फिर जब दावत इस्लामी का ये मैगजीन शाया हुआ तो फिर अल्लाह ने इसको इसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बना दिया। क्या बात है जी। तो ये 2 साल के बाद ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल माहनामा फैज़ान मदीना का मुताला जो है वो इल्म में इजाफे का बहुत बड़ा जो है वो जरिया है जी। तो लिहाजा ज़रूर जो है माहनामा फैज़ान मदीना का मुताला करना चाहिए। और हमारे बुजुर्गान दीन का जो अंदाज था इल्म में दीन हासिल करने का वो भी बड़ा यूनिक किस्म का था। जैसे हज़रत इमाम बका बिन मुखल्लद उंदलसी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करता हूँ कि आप उंदलस में रहते थे और आपको हदीस पाक इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से हासिल करनी थी। तो आपने पैदल जो है वो उंदलस से बगदाद शरीफ का सफ़र किया और जब बगदाद में पहुँचे तो प्रॉब्लम क्या बनी कि उस वक्त के जो खलीफा थे वासिक बिल्ला, उसने आप पर बाज़ वजूहात की वजह से पाबंदी लगा दी थी कि आप दरसो तदरीस नहीं कर सकते। अच्छा। बहरहाल ये पहुँचे आपके दरवाजे को बजाया तो आपने फरमाया कौन, तो अपना नाम बताया बका बिन मुखल्लद। तो फिर उसके बाद जो है वो आपने इरशाद फरमाया कहाँ से आए हो? कहने लगे मैं उंदलस से आया हूँ। तो कहा कि मैं आपसे इल्म हासिल करना चाहता हूँ। तो फरमाया कि मैं इल्म तो आजकल मुझ पर पाबंदी है, मैं आपको जो है वो नहीं पढ़ा सकता। तो इनको एक तरकीब यानी एक तरकीब इन्होंने सोची। इन्होंने कहा कि मैं एक फ़कीर बनकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करूँगा, या इमाम अहमद बिन हम्बल ने इनको बताया कि यूँ आप किया करो। तो बहरहाल ये फ़कीर बनकर आपके दरवाजे पर आते
اور آپ انہیں 2-3 احادیث جو ہے وہ سنا دیا کرتے تھے، جسے آپ نوٹ کر لیتے تو اس پورے عرصے کے اندر آپ نے 300 احادیث امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، سنی۔ اس کے بعد جو ہے وہ واسق باللہ کا انتقال ہو گیا اور متوکل علی اللہ یہ جو ہے وہ حکمران ہوا، اور پھر جو ہے یہ درس و تدریس کی جو پابندی تھی یہ اٹھ گئی، یعنی حالات سازگار ہو گئے، حالات سازگار ہو گئے، اور اب جو ہے وہ امام بقا جو تھے ان کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کہ مشکل زمانے کو انہوں نے کیسے گزارا اور کس طرح علم حاصل کیا، علم کی محبت، علم کی جستجو، علم سے یعنی تگ و دو انہوں نے اتنی کی تھی۔ کیا بات۔ اور پھر کیا ہوا کہ یہ بہت بڑے مفسر بنے، جی، بہت بڑے محدث بنے، جی، اور انہیں شیخ الاسلام کا لقب ان کو حاصل ہے، جی، اور ان کی جو احادیث کی کتاب ہے اس کو مسند الکبیر کہا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی یہ پھر انہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی، مفسر قرآن بھی ہیں۔ واہ، تو جو علم حاصل کرنے میں جستجو کرتا ہے پھر اللہ پاک اس کو مقام و مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے۔ یعنی آگے بڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، اور پھر جو ہے وہ پڑھنے کا ایک اہم ذریعہ جو ہے وہ ماہنامہ فیضان مدینہ ہے، واہ۔ تو یہ ضرور اختیار کریں۔ نگران شورا ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ میرے موبائل میں ماہنامہ فیضان مدینہ کے کئی ایڈیشن موجود ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے مختلف ایڈیشنز ایسے ہوتے ہیں جن میں حکایتیں بڑی اچھی سے اچھی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں، موٹیویشن قسم کی جو حکایتیں ہوتی ہیں، اسٹوریز ہوتی ہیں، وہ اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ آپ کہیں بھی جائیں گے، آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ اگر آپ کے موبائل فون میں ہے، سیرت بیان کرنا ہے تو آپ کو سیرت مل جائے گی، آپ کو سوشل بیان کرنا ہے سوشل مل جائے گا، آپ کو تفسیر بیان کرنا ہے تفسیر ملے گی، آپ کو حدیث کی شرح بیان کرنی ہے حدیث کی شرح مل جائے گی، سوال جواب اس میں مل جائیں گے، ٹریڈنگ سے تعلق کوئی بات کرنی ہے تو وہ بھی آپ سے مل جائیں گی، بچوں سے ریلیٹڈ کوئی بات کرنی ہے وہ بھی مل جائے گی۔ اگر آپ اور ہم سب اس طرح ماہنامہ فیضان مدینہ کو لے لیں گے، اگر میں کہوں کہ میرے بہت سارے بیانات کو اگر آپ دیکھیں تو میں شاید ماہنامہ فیضان مدینہ سے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوسرا فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں خطرہ نہیں ہوتا کہ اس میں یار یہ بات بیان کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، واہ، کیونکہ یہ اتنا اتھینٹیکیٹ بیان ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے علماء اور ہمارے مفتشین کی نظروں سے گزرا ہوا یہ بیان ہوتا ہے، تو الحمدللہ اس میں ایک یہ بھی تسلی ہوتی ہے کہ ایک اچھی بات، عمدہ بات پہنچے گی۔ پھر اس میں آپ کو اگر موبائل کے ذریعے واٹس ایپ پر یا کسی طور پر آپ کوئی میسج بھیجنا چاہتے ہیں کوئی 1-2 لائنوں کا، تو وہ بھی اس سے آپ نکال کر بھیج سکتے ہیں۔ پھر دعوت اسلامی کے تعلق سے جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ اس کے آخر میں آپ کو وہ بھی مل جاتی ہے۔ اوورآل دیکھیں تو بہت کم اس کی پرائز ہے اور اس کے جو فوائد ہیں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ علم دین کا خزانہ ہے، اگر ابھی تک آپ نے بک نہیں کروایا، اسکرین پر آپ نمبرز دیکھ رہے ہوں گے، فون کیجئے، آپ فون پہ بھی بکنگ کروا سکتے ہیں اور پورے 12 مہینے آپ کے ایڈریس پر یہ پہنچتا رہے گا۔ مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، نگران شورا نے بھی اس حوالے سے فرمایا اور عبدالحبیب بھائی نے بتایا کہ آپ مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے مہروز بھائی بتا رہے ہیں، ہمارے بلال بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ہمیں مختلف طریقے بھی بیان کیے جا رہے ہیں کہ آپ کس انداز میں بکنگ کروا سکتے ہیں ماہنامہ فیضان مدینہ کی۔ گھر بیٹھے بڑی آسانی کے ساتھ بکنگ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ ماہنامہ فیضان مدینہ آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا۔ یعنی یوں کہیں کہ ماہنامہ فیضان مدینہ اس بادل کی طرح ہے کہ کہا جاتا ہے نا کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، لیکن ماہنامہ فیضان مدینہ اس بادل کی طرح ہے کہ آپ کو باہر آنے کی زحمت نہیں پڑے گی، آپ کے پاس آ کے برسے گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ پڑھنا کو پڑے گا جی، لیکن پڑھنا تو پڑے گا آپ کو جی، مطالعہ آپ کو کرنا پڑے گا، آگے بڑھنا ہے تو پڑھنا ہے شاہ صاحب۔ ایک انشاءاللہ اسلام بھائی نے مجھے ایک مشورہ دیا اور میں خود بھی اس پہ عمل کرتا ہوں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہوں کہ آپ نا ایصال ثواب کی نیت سے کسی کا بک بھی کرا دیں۔ بعض اوقات نہیں ہوتا، اپنا مزاج پڑھنے پڑھانے کا نہیں ہوتا، اگرچہ چاہیے کہ پڑھیں لیکن بہرحال نہیں ہوتا، تو بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے یا کوئی بھی ریزن ہوتا ہے، تو آپ ایسے افراد کی بکنگ بھی کرا سکتے ہیں۔ ماہنامہ فیضان مدینہ کا یہ جو نمبر چل رہا ہے، صرف یہ جو آفیشیل نمبر چل رہا ہے اس کے ہم جواب دیں ہیں جی، تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ ایصال ثواب کی نیت سے اپنے ایصال ثواب کے لیے، اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی یا جو بھی عزیز و اقربا ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے کسی کا بھی ماہنامہ فیضان مدینہ آپ بک کرا سکتے ہیں۔ ہماری مجلس کو کہہ دیں گے تو وہ بک کرا دے گی۔ دوسرا، آپ گفٹ دے سکتے ہیں۔ صحیح، میں تو اس بات کا قائل ہو گیا ہوں کہ شادی میں بھی جائے نا، لفافہ دینے کے بجائے لفافے میں ماہنامہ فیضان مدینہ کی، اور میں دے چکا ہوں بکنگ کر کے، وہ لفافہ میں ڈال دیں، بھائی یہ ہے
ہر مہینے دلہا دلہن کو نئے بننے والے جوڑے کو یہ ماہنامہ ملے گا، اس کو پڑھیں، برکتیں سمیٹیں، علم بھی حاصل کریں، شریعت کے اس میں بھی چلیں۔ اور ایک چیز جو ہم نے کل بلال بھائی کے ساتھ طے کی، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے نا مہروز بھائی کہ جن کے ہاں شادی ہے اتنا لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ وہاں پر کروا دیں۔ یہ ہمارے ایک وہ ہیں یعنی فرنیچر کا شو روم ہے بڑا پاکستان میں، تو میری ان کی حاضری ہوئی تو وہ اپنا ماہنامہ فیضان مدینہ انہوں نے بک کرایا، تو میں نے بولا بھائی صرف اپنے بک کرانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ان سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو عموماً جہیز جاتے ہیں، تو جہیز کے ساتھ جو وہ انہی کی دکان سے فرنیچر جاتا ہے، تو میں نے بولا بھائی آپ کسٹمر کو کوئی گفٹ دیتے ہو؟ مجھے پتا تھا یہ لوگ گفٹ دیتے ہیں، تو کہنے لگے ہاں ہم قرآن پاک کی جو رحل ہے نا یہ گفٹ میں دیتے ہیں۔ تو میں نے بولا بھائی یہ گفٹ جاری رکھو، لیکن اس کے ساتھ نا ہر کسٹمر کا آپ ماہنامہ فیضان مدینہ بھی بک کرا دیا کرو، آپ کے دکان کی بھی پبلسٹی ہو جائے گی اور ثواب تو ہے ہی انشاءاللہ، تو یہ بھی پکا ہو جائے گا۔ ہاں آپ جب بک کرائیں تو پورے گھر سے پیسے جمع کر لیں۔ میں نے اس دفعہ یہی نیت کی ہوئی کہ میں نے اپنی جیب سے صرف نہیں دینا، بلکہ میں نے گھر کے سارے افراد سے، اگرچہ بچے جو پیسے دیں گے وہ مجھ سے لے کر ہی دیں گے، لیکن ان کا حصہ ہو جائے گا، ان کو اپنا اپنا لگے گا۔ کیا بات ہے، زبردست، ایک بڑا پیارا ایک آپ نے حل بھی بیان کیا ہے مہروز بھائی کہ کس انداز میں سب اگر شامل ہو جائیں گے تو سب کو اپنا اپنا لگے گا۔ فیضان مدینہ گھر میں آئے گا تو انشاءاللہ بچے بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے، بڑے بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے، بزرگ بھی اور خواتین بھی گھر کی انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ کچھ فرمائشیں آپ کی کالز لے لیتے ہیں جی۔ ماشاء اللہ عز و جل، کھلی آنکھ صلی علی کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام ہے، خاص کر سید صاحب کا جو پروگرام کو شروع کرنے کا انداز ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ آج ماشاءاللہ رکن شورا حاجی شاہ صاحب کی بھی زیارت ہو رہی ہے، اور مہروز مدنی صاحب ماشاءاللہ اور عدنان شیخ بھائی بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے، دعا مغفرت فرما دیجیے گا۔ اللہ لنا ولکا، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کو دونوں جانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ میرا نام جابر علی اتاری ہے، میں پنجاب کے شہر چوکسر شہید سے بات کر رہا ہوں۔ آج ہمیں یہ کلام سنا دیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ کیا بات ہے جی، ایک اور کال لیتے ہیں۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سناتے اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بات ہے جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے کچھ ایس ایم ایس بھی لے لیتے ہیں، کچھ کالز بھی آپ کی آئی ہوئے ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن آپ گھڑی بھی دیکھ رہے ہیں ٹائم، اور ایسی جلدی سے ٹائم گزرا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیسے ٹائم کو روکے اور آپ کی فرمائشیں پوری کی جائیں، کچھ کیا جائے۔ بہرحال ان کی مہک نے دل کے غنچے، اس کلام کی فرمائش بھی آئی ہوئی ہے جی۔ اچھا جی، پروگرام بہت اچھا ہے، حوصلہ افزائی کا میسیج آیا ہوا ہے، کہہ رہے ہیں جی مہروز بھائی کی آمد مرحبا۔ کیسے ہیں مہروز بھائی؟ کیسے ہیں مہروز بھائی آپ؟ الحمدللہ علی کل۔ کیا بات ہے جی آپ کی۔ مہروز بھائی ایک سوال آیا جی، مہروز بھائی اتنے دنوں بعد کیوں آئی؟ یہ ایک نے نہیں کیا، چند ایک اسلام بھائی نے میسیج کیا ہوا ہے، اور ایک نے تو یہاں تک فیس بک پہ یہ میسیج آیا ہوا تھا، کمرے میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی مہروز بھائی آپ اتنے عرصے بعد کیوں آ رہے ہیں؟ کہ جب سلمان بھائی یہ پروگرام کرتے تھے آپ تو ہر دوسرے تیسرے دن آ جاتے تھے، اور اب آپ کئی دنوں بعد آتے ہیں یا آئے ہیں۔ انسان کی طبیعت اور عمر کا فرق ہوتا ہے، بعض اوقات طبیعت مائل نہیں ہوتی اور عمر کے بھی اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں مدنی چینل پہ ایک دن میں 2 سلسلے بھی کیے ہیں، تو اب جو ہے نا وہ عمر بڑھ رہی ہے تو حواس بھی اس طریقے سے جو ہے نا وہ کام نہیں کرتے، تو بہرحال پھر مصروفیات بھی ہیں، کچھ مصروفیات کی تبدیلی ایسی ہوئی ہے کہ سلسلوں کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو گیا۔ بالخصوص آپ کا جو سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یہ صبح ارلی مارننگ ہے، ارلی مارننگ ٹائم پہ پہنچنا، آج بھی میں لیٹ ہوا ہوں، تو ارلی مارننگ ٹائم پہ پہنچنا، میں کہتا ہوں یہ آنے والوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے، یعنی یہ خود ایک کام ہے، یہ خود ایک کام ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ سلمان بھائی کے اس میں آتا تھا اور اب نہیں آتا، اس وقت تھوڑی جوانی زیادہ تھی، اب وہ کم ہو گئی ہے، اس وقت پاور طاقت ذرا تھی حواس میں اور ہمارے پاس بزرگوں کا مدنی چینل ہے، جی جی ادھر ہی شفٹ ہو گئے نا، آپ نے میرا جواب دے دیا، ادھر ہی شفٹ ہو گئے گویا کہ ایک بات کہہ رہا ہوں میں۔ تو میں اس دفعہ آج جو میں آیا ہوں، شاہ صاحب چلے آپ بتائیں میں کیسے آیا ہوں، خود کہہ کر آیا ہوں کہ میں آؤں گا۔ ایسے ہی ہے، آج تو مہروز بھائی نے خود کہا کہ میں جمعے کو آؤں گا، منگل کو کر لیں یا جمعے کو کر لیں، میں آ جاؤں گا، تو خود کہہ کر آئے ہیں، کیونکہ آگے اب ان کا جدول ہے پنجاب وغیرہ کا، مختلف شہروں کا جدول ہے ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے، تو ہم نے پھر موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان کو لیا، اور عاشقان رسول کے میسیجز شاہ صاحب بلائیں گے، چیکو کھلائیں گے تو کون نہیں آئے گا، ہم بھی آئیں گے انشاءاللہ۔
انشاءاللہ جی. اچھا جی کچھ جواب بھی درست آئے ہیں جی. جواب ہے جی 7 زبانوں میں بنت عبدالحفیظ اتاری مظفر گارڈ سے. ان کا میسج آیا ہوا جی محمد مدنی. درست جواب بتا رہے ہوں. یہ ان کا جواب آیا ہے جی. اب یہ درست ہے یا نہیں ہے یہ تو آپ بتائیں گے نا. اچھا جی محمد مدنی مٹھال سے ملتان شریف سے میسج آیا جی. کہہ رہے ہیں جی 7 زبانوں میں. اچھا جی ام حیدر اتاریہ ماہنامہ فیضان مدینہ 7 زبانوں میں شائع ہو چکا ہے. اچھا جی محمد زین بھائی ہیں بکھر سے. ان کا بھی جواب آیا جی 7 زبانوں میں. اچھا جی ماہنامہ فیضان مدینہ 6 زبانوں میں شائع ہوتا ہے. یہ ہیں جی خالق داد اتاری ہیں بلوچستان سے جی. اچھا جی ایک میسج آیا جی 4 زبانوں میں بنت اعظم بورا والا سے. اچھا جی 7 زبانوں کا میسج بھی آیا ہوا ہے بنت اشرف اتاریہ. اچھا جی 7 زبانوں کا بھی آیا ہوا ہے اور 4 زبانوں کا بھی آیا ہوا ہے. کیا ہے جی کتنی زبانوں میں آیا ہے, کیا ہے میسیجز, درست کیا ہے جی؟ رکن شورا بتائیں گے جی. الحمدللہ عز و جل 7 زبانوں میں یہ کام ہوتا ہے اس پر رب کی رحمت سے جی. اور یہ کثیر الاشاعت ہے اور یہ الحمدللہ عز و جل ٹائٹل پر لکھا ہوا بھی ہے 7 زبانوں عربی, اردو, ہندی, گجراتی, انگلش, بنگلہ اور سندھی میں شائع ہونے والا کثیر الاشاعت میگزین ہے. الحمدللہ عز و جل جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ ماہنامہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے, اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے, بچوں کے لیے بھی ہے اور بزرگوں کے لیے بھی ہے, سب کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ ہے. تو الحمدللہ رب کی رحمت سے جہاں پر اسلامی بھائیوں کا دینی کام ہے وہاں پر اسلامی بہنوں کا بھی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. تو اسلامی بہنیں بھی کثیر تعداد میں ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کرواتی ہیں جی. اور رب کی رحمت ہے کہ کیونکہ میرے پاس اسلامی بہنوں کے دینی کاموں کی ذمہ داری بھی ہے جی. اور الحمدللہ اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر بھی بکنگ کا سلسلہ جاری ہے جی. تو اسلامی بہنیں خود بھی بکنگ کروائیں اور اپنے آس پاس کی دیگر اسلامی بہنوں پر انفرادی کوشش کر کے ان کی بکنگ بھی کروائیں جی. اور ثواب کمائیں. الحمدللہ ثواب کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. کیا بات ہے جی, بہت شکریہ. ایک شعر لے لیتے ہیں میں عدنان بھائی سے. مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کے صلاۃ و اسلام کا ایک شعر انشاءاللہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے